وہ موسم سرما کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی نیم آلود صبح تھی۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا تھا اور اس وقت بھی ہلکی پھلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ باہر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ان دنوں میری رہائش تھانے سے ہی جڑے ہوئے سرکاری کوارٹر میں تھی۔ میں نے کوارٹر کے مختصر سے ذہن سے گزر کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے رات ڈیوٹی دینے والا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اپنے تھانے کے رات والے عملے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی نوعیت کی ہنگامی صورتحال میں میرے آرام کو بالائے طاق رکھ کر مجھے فوری طور پر بلا لیا جائے، چاہے رات کا کوئی بھی پہر کیوں نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ فرض کی ادائیگی کو آرام و سکون پر فوقیت دی تھی۔ میں نے سوال نظر سے اپنے سامنے کھڑے کانسٹیبل کو دیکھا تو اس نے حسب معمول پہلے مجھے سلیوٹ کیا اور پھر بولا، ملک صاحب، ریلوے اسٹیشن والے تھانے سے ایک SI صاحب اور 2 کانسٹیبل آئے ہیں۔ ان دنوں میں میاں چنو کے شہری حدود والے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ میاں چنو ریلوے اسٹیشن میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن والے تھانے سے کانسٹیبل کی مراد وہ پولیس چوکی تھی جو ہر ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوتی ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کس قسم کا حادثہ؟ تفصیلات تو مجھے نہیں معلوم، اس نے کہا، اور انہوں نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں ہے۔ SI صاحب آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کی بے چینی سے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو کوئی گمبھیر مسئلہ ہے، کوئی حادثہ وغیرہ یا… ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم چلو، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ اور ایک لمحے کے بعد میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، SI صدیق تھانے میں ہی ہے نا؟ جی ملک صاحب، اس نے ہمیں جواب دیا۔ جنجوا صاحب وہاں آنے والوں سے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ صدیق جنجوا میرے تھانے کا نہایت ہی قابل اور تجربے کار SI تھا۔ مجھے اس کی صلاحیتوں پر پورا اور مکمل بھروسہ تھا۔ میری امیدوں کے عین مطابق اس نے آگے چل کر بہت ترقی کرنی تھی۔ کانسٹیبل کی زبانی جب مجھے علم ہوا کہ صدیق آنے والوں سے مصروف گفتگو ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ معاملے کی تہہ تک اتر چکا ہوگا۔ میں جب اپنے جسم پر وردی سجا کر اپنے کمرے میں پہنچا تو میری توقع کے مطابق SI صدیق اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پولیس چوکی سے آنے والے سرکاری اہلکاروں نے مجھے سلام کیا اور ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جنجوا نے مجھے بتایا، ملک صاحب، ادھر ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ٹرین سے کٹ کر ہلاک ہو گیا ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ میں نے آنے والے SI کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس SI کا نام بعد ازاں مجھے محمد اسلم معلوم ہوا۔ محمد اسلم نے جواب دیا، حادثہ لگ بھگ 3 بجے رات پیش آیا تھا۔ ہم نے موقع کی ابتدائی کارروائی مکمل کر لی ہے، مزید تفتیش کے لیے اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ حادثہ کس جگہ پر پیش آیا ہے؟ میں نے ایک بار پھر سوال کیا۔ میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے تقریباً کچھ دور پہلے، ریلوے پولیس کے SI نے بتایا، اس طرف جہاں خانہ بدوشوں نے اپنی جھگیاں وغیرہ بھی ڈال رکھی ہیں۔ میں نے کہا، کچھ جانب کس طرف؟ پھر وضاحتی انداز میں پوچھا، خانے وال کی جانب یا چچائے وطنہ کی سمت؟ خانہ بدوشوں اور بنجاروں نے تو دونوں ہی طرف جھگیاں ڈال رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن چچا وطنی اور خانے وال کے درمیان پایا جاتا ہے۔ SI محمد اسلم نے مجھے بتایا، ملک صاحب، جائے وقوع میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے 1 فلانگ مغرب کی جانب ہے، یعنی خانے وال کی سمت۔ پھر ایک لمحے کو رک کر اس نے مزید بتایا، ٹرین کراچی سے آ رہی تھی اور اسے لاہور کے قریب جانا تھا۔ یہ ٹرین علیہ صبح لاہور پہنچتی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ نے ٹرین کو روکا نہیں؟ بس جی، تھوڑی ہی دیر کے لیے روکا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد ٹرین کو جانے کی اجازت دینا پڑی، SI نے بتایا۔ اگر یہ حادثہ کسی بس یا ٹرک سے پیش آیا تو ہم اسے کسی صورت نہ جانے دیتے۔ دراصل ملک صاحب،
یہ مین لائن ہے اور اس کے بند ہونے سے کراچی سے پشاور تک کا ریلوے ٹریک متاثر ہو جاتا، لہذا مجبوراً ہمیں ٹرین کو چھوڑنا پڑا۔ میں نے ASI محمد اسلم سے وقوع کارروائی کی مکمل رپورٹ حاصل کی، جس میں 2-3 خانہ بدوشوں کے آدھے ادھورے بیانات بھی تھے۔ ٹرین کے ڈرائیور بشیر احمد اور گارڈ اکرم اللہ کا مختصر بیان بھی شامل تھا۔ تھوڑی دیر تک میں ASI سے مختلف سوالات کرتا رہا، جس کے جواب میں جائے وقوع کے بارے میں مجھے خاصی معلومات حاصل ہوئی، خاص طور پر جائے حادثہ پائے جانے والی اشیاء خصوصی توجہ کی متغاضی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر میں وہاں پہنچنے کا وعدہ کر کے ASI محمد اسلم اور دونوں سپاہیوں کو روانہ کر دیا۔ پھر صدیق جنجوا کے ساتھ مل کر لاہ عمل طے کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچے تو اندھیرا غائب ہو چکا تھا اور پوری طرح اجالا پھیل چکا تھا۔ سورج نہ ہونے کے باعث دھوپ ناپید تھی، البتہ بوندا باندھی کا سلسلہ تھم گیا تھا۔ اس وقت صبح کے کم و بیش 8 بجے تھے۔ ریلوے لائن کے دونوں جانب خانہ بدوشوں اور بنجاروں کی جھگیاں تھیں۔ اس سے آگے جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ جس جگہ یہ حادثہ پیش آیا وہ مقام جھگیوں سے خاصے فاصلے پر جھاڑیوں کے نزدیک تھی۔ میں نے سب سے پہلے ٹرین کا شکار ہونے والے بدقسمت شخص کا جائزہ لیا۔ مقتول کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دھڑ والا حصہ ریلوے پٹری کے درمیان پڑا تھا، جبکہ دونوں ٹانگیں باہر پڑی ہوئی تھیں۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا خوفناک منظر تھا۔ اگرچہ مقتول کا چہرہ بری طرح خراب ہو چکا تھا، تاہم یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ لگ بھگ 35 سال کا ایک خوش شکل شخص تھا۔ مقتول نے سفید کیٹی کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں باٹا کا تسموں والا بند جوتا تھا۔ موسم کی مناسبت سے شلوار سوٹ پر اس نے سرمئی رنگ کی گرم اونی جرسی زیب پہن کر رکھی تھی، جس کے بارڈر پر نیلے رنگ کی بیل بنی ہوئی تھی۔ علاوہ اس کی کلائی پر گھڑی بھی موجود تھی۔ میں نے اس کی لاش کے دونوں حصوں کو الٹ پلٹ کر بغور جائزہ لیا تو مجھے کچھ غیر معمولی بات کا احساس ہوا، تاہم وہ غیر معمولی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آئی۔ ٹرین نے مقتول کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں زیادہ خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ پر اگلے ہی لمحے یہ وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ رات بھر وقفے سے ہونے والی بارش نے خون کے نشان صاف کر دیے تھے۔ ایک لحاظ سے تو یہ بہت ہی زیادہ برا ہوا تھا۔ اب کسی بھی قسم کا کھرا وغیرہ نکالنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی جامع تلاشی لی۔ اس کی مختلف جیبوں میں سے اشیاء برآمد ہوئیں۔ ان میں ایک جیبی رومال، ایک کنگھی، چند مختلف قسم کے کاغذات، نقدی 875 روپے، کراچی سے میاں جنو تک کا ریلوے ٹکٹ اور ایک پریس کارڈ بھی شامل تھا۔ ریلوے پولیس چوکی کے ASI نے جن اشیاء خاص کا ذکر کیا وہ ایک درمیانی سائز کا سوٹ کیس تھا جو جھاڑیوں میں پایا گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے مقتول کے لباس میں سے اس سوٹ کیس کی چابی برآمد کر لی۔ جب میں نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ سوٹ کیس میں بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے، کھلونے، زنانہ سوٹ، میک اپ کا سامان، بچوں کے جوتے، زنانہ سینڈل، انسلا کپڑا اور گرم شال وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ شواہد سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ بدقسمت شخص کوئی مسافر تھا جو کراچی سے میاں چنو پہنچا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے ایک لمحے کو میں چونک اٹھا۔ میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والے ریلوے ٹکٹ کا بغور معائنہ کیا۔ ٹکٹ پر 7 جنوری کی تاریخ درج تھی، یعنی مقتول 7 جنوری کو کراچی سے ٹرین پر سوار ہوا اور آج 8 جنوری تھی۔ مقتول کے لباس میں ٹکٹ کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر ہی نہیں نکلا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو گیٹ پر ٹکٹ چیکر اس سے یہ ٹکٹ لے لیتا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد ریلوے کے پٹری کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں کی طرف چلا آیا۔ مگر کیوں؟ یہ ایک اہم سوال تھا جس کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا۔
ایسا ہی صدیق جنجوعہ کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا اور میں ساتھ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ حادثہ میاں چنو ریلوے سے کچھ دور پہلے پیش آیا۔ یہاں پر دو ہی امکانات پیدا ہو سکتے تھے۔ نمبر 1، مقتول ٹرین کے دروازے میں سے نیچے گر گیا ہو، یا پھر اسے کسی نے دھکا دے کر باہر پھینکا ہو۔ یہ امکان خاصا کمزور لگتا، کیونکہ اگر کسی دوسرے شخص نے اسے دھکا دیا ہوتا تو وہ ٹرین کے پہیوں کے نیچے آ کر کٹ نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ پٹری سے خاصے فاصلے پر جا گرتا۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ وہ خود بھی نہیں گرا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا سوٹ کیس آس پاس ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن جھاڑیوں میں جس مقام پر یہ سوٹ کیس پایا گیا ریلوے لائن سے خاصے فاصلے پر تھی۔ دوسرا امکان یہی تھا کہ مقتول نے اس ٹرین سے سفر ہی نہیں کیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے مقتول کے لباس سے برآمد ہونے والے ٹکٹ کا دوبارہ سے جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتول اس ٹرین کا مسافر نہیں تھا جس نے اسے موت سے ہمکنار کیا۔ ٹکٹ پر جس ٹرین کا مخصوص کوڈ درج تھا وہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن پر لگ بھگ 9 بجے رات پہنچتی تھی۔ اب صورتحال سے واضح ہو گئی۔ مقتول اس ٹرین سے گزشتہ رات تقریباً 9 بجے میاں چنو پہنچا، لیکن یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ 9 بجے یہاں پہنچا تو پھر رات 3 بجے وہ اس پلیٹ فارم پر کیا کرتا رہا؟ یہ بات تو طے تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر بالکل نہیں نکلا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ ممکن ہے کہ وہ کسی چور اچک کے یا پھر اٹھائے گر کے دستے ستم کا نشانہ بن گیا ہو، لیکن فوری طور پر میں نے اس خیال کو رد کر دیا، کیونکہ اس صورت میں مقتول کی گلائی سے گھڑی اور جیب سے نقدی کا غائب ہونا لازمی امر تھا۔ علاوہ سوٹ کیس کا صحیح سلامت پایا جانا لوٹ مار جیسی کارروائی کی نفی کر رہا تھا۔ میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والے پریس کارڈ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کارڈ کے مطابق مقتول کا نام محمد فاضل تھا اور وہ کراچی کے ایک اخبار میں بطور ٹیلی گرافر کام کرتا۔ کارڈ پر اس کی تصویر بھی موجود تھی اور اخبار کا نام، پتہ وغیرہ بھی تفصیلاً درج تھا۔ پریس کارڈ وہ واحد سراغ تھا جس کی مدد سے مقتول کے بارے میں کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ ایسا ہی صدیق جنجوعہ نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تھا۔ میں نے ان خانہ بدوش افراد کو ٹٹولنا شروع کیا تو ریلوے پولیس چوکی کے ایسائی نے جن کے بیانات لیے تھے، اس سلسلے میں مجھے کوئی بھی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے مزید چند دیگر افراد سے پوچھ تاچھ کی، لیکن یہ کوشش بلا حاصل رہی۔ اب یہی صورت باقی رہ جاتی تھی کہ مقتول جس اخبار میں کام کرتا تھا وہاں سے کچھ معلوم کیا جائے، اور اس کے لیے میرا کراچی جانا لازمی تھا۔ لیکن کراچی روانہ ہونے سے پہلے مجھے یہاں چند ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں نے پہلی فرصت میں ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور مقتول محمد فاضل کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے جائے وقوع اور مقتول کی جامع تلاشی سے برآمد ہونے والی اشیاء اور ان کی فہرست ایسائی صدیق جنجوعہ کے حوالے کر دی تاکہ وہ سرکاری مال خانے میں انہیں محفوظ کر دیں۔ صدیق جنجوعہ نے مقتول فاضل کے پریس کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا بات ہے جنجوعہ؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اسے جنجوعہ جی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مقتول کی تصویر کو گھڑنے لگا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے بھائی؟ ہاں ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم مقتول کو؟ جی ہاں۔ کون ہے یہ؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، جنجوعہ جی، اگر تم مقتول محمد فاضل کو جانتے ہو تو پھر بتانے میں گریز کیسا؟ میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے کہا، کیا کوئی الجھن درپیش ہے؟ جی ملک صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔
شکل تو 100% وہی ہے، لیکن نام کی وجہ سے میں کچھ الجھن کا شکار ہوں۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر بتاؤ جنجوا جی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے بتایا، میں جاوید عرف جیدہ نام کے ایک شخص سے واقف ہوں۔ یہ ہو بہو اسی تصویر کا مالک ہے، لیکن یہاں اس کا نام محمد فاضل درج ہے، اور یہی بات مجھے الجھا رہی ہے۔ اچھا؟ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایسائی نے کہا، ملک صاحب میں نے سن رکھا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کا ہم شکل ایک دوسرا شخص بھی موجود ہوتا ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن ہم اس نظریے پر تکیہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ تم جاوید عرف جیدہ نامی جس شخص کا ذکر کر رہے ہو، کہاں کا رہنے والا ہے وہ؟ ایسائی نے جواب دیا کہ وہ مبا کا رہنے والا ہے، اور یہ جگہ موضع محمود کوٹ میں ہے۔ صدیق جنجوا نے تفصیلاً جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جنجوا جی، اس پریس کارڈ کے مطابق مقتول محمد فاضل کراچی کے ایک اخبار میں کیلی گرافر تھا۔ تم جس جاوید کو جانتے ہو، کیا وہ بھی کتابت کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا وہ خوشنو لہذ ہے؟ صدیق جنجوا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ملک صاحب، میری معلومات کے مطابق جاوید عرف جیدہ مویشیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے۔ ایسا ہی صدیق جنجوا جو طلبہ کا رہنے والا تھا، اس کی رہائش چک نمبر 8 میں تھی۔ موضع محمود کوٹ سے زیادہ وہ دور نہیں تھا، لہذا جنجوا کی فراہم کردہ معلومات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، جنجوا جی، چلو ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ مقتول کی جیب سے نکلنے والے پریس کارڈ کے مطابق اس کا نام محمد فاضل اور پیشہ خط و کتابت ثابت ہوتا ہے، جبکہ تم بتا رہے ہو کہ یہ مویشیوں کی خرید و فروخت کرنے والا جیدہ ہے۔ میں بھی تو اسی لیے تعصب کا شکار ہوں۔ ہم اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ایک چکر محمود کوٹ کا لگا لیں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا، کراچی روانہ ہونے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شک بھی نکال ہی لیا جائے۔ آپ کی تجویز بالکل مناسب ہے۔ میں نے کہا، جنجوا جی، کیا ذاتی طور پر تم جیدے سے واقف ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے اس کے ساتھ ذاتی مراسم بھی ہیں۔ ذاتی مراسم تو نہیں ہے جناب، جنجوا نے جواب دیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ شادی کے بعد سے میں مستقل طور پر میاں چنو ہی آ گیا ہوں۔ چک کی طرف اب بہت ہی کم آنا جانا ہوتا ہے، اور مجھے اب جیدے کے بارے میں بھی کچھ تفصیلی معلومات نہیں ہے۔ تم تو گزشتہ 4 سال سے میاں چنو میں آباد ہو۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، آخری مرتبہ تم نے اسے کہاں پر دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اپنی شادی سے پہلے ہی دیکھا تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کافی عرصے سے تمہاری سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ اس دوران میں وہ کراچی چلا گیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں، جنجوا نے کہا، لیکن نام اور پیشے کی تبدیلی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ تمہارا کہنا بھی درست ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ خیر، موضع محمود کوٹ جا کر صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اگلے روز میں نے ایسائی صدیق جنجوا کے ساتھ موضع محمود کوٹ پہنچ گیا۔ جاوید عرف جیدہ کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ایک منزلہ مکان تھا اور گاؤں کے حصے میں واقع تھا۔ گاؤں کے بیشتر گھروں کی طرح وہ بھی ایک کچا مکان تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص دروازے پر آیا۔ اس نے چہرے پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 60 سال ہوگی۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس کے خوفزدہ ہونے کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت ہم بھرتی میں تھے۔ پولیس والوں کو اپنے دروازے پر موجود پا کر اس بوڑھے شخص کا ہراساں ہونا لازمی بات تھی۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، چاچا، جاوید کا گھر یہی ہے؟ بوڑھے نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے کہا، ہم اس سے ملنے آئے ہیں، وہ تو یہاں پر نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، میں جیدے کا باپ منظور حسین ہوں۔ جیدے سے کیا کام ہے آپ کو؟ کام تو اسی سے ہے اور بتائیں گے بھی اسی کو۔ ایسائی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، چاچا، جیدہ اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر کدھر گیا ہے؟ بوڑھے حسین کی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، ہم بڈھا بڈھی تو خود اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ 3 سال سے اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ ہم سے تو یہی کہہ کر گیا تھا کہ
باہر کے ملک کمانے جا رہا ہوں، لیکن 3 سال سے نہ تو وہ پلٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خط آیا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ایسا ہی جنجوا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تیر رہا تھا۔ میں نے بوڑھے منظور حسین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چاچا تمہارا جیدہ کون سے ملک گیا ہے؟ اس نے ملک کا نام لیبیا بتایا۔ وہاں وہ کسی سلسلے میں گیا تھا۔ میں نے سوال کیا، میرا مطلب ہے اس نے جانے سے پہلے یہ تو بتایا ہوگا کہ وہ وہاں جا کر کیا کام کرے گا؟ منظور حسین نے جواب دیا، محنت مزدوری کے علاوہ کیا کر سکتا تھا وہ؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لیبر میں جا رہا ہے۔ بات ختم کر کے بوڑھے منظور نے آنکھوں کو سکیڑ کر ایک مرتبہ پھر ہماری وردیوں کا جائزہ لیا اور بولا، خیریت تو ہے نا؟ آپ جیدے کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، چاچا منظور حسین، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں میاں جنو کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ پھر میں نے صدیق جنجوا کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ایسا ہی صدیق جنجوا ہے۔ ہم جاوید عرف جیدہ کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر آرام سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں بھائی، کیوں بھائی نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، میں بھی آپ کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم منظور حسین کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد منظور حسین کی زبانی ہمیں جو کچھ معلوم ہوا، ان کے مطابق ان دنوں یہ بوڑھا منظور اور اس کی بیوی رحمت بی بی اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ اس وقت رحمت بی بی گاؤں کے حکیم کے پاس گئی ہوئی تھی۔ منظور کے بیان کے مطابق کم و بیش 3 سال قبل جیدہ روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ منظور کو اس نے یہی بتایا کہ لیکن پھر اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں آئی۔ جاوید عرف جیدہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ جاوید کی بیوی زہرا فاطمہ 2 سال تک اپنے شوہر کی واپسی یا خیریت کے منتظر رہی۔ پھر 1 سال پہلے وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ جیدے کی بڑی بچی نازیہ 8 سال کی اور چھوٹا بیٹا کاشف 5 سال کا تھا۔ 10 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی۔ منظور حسین اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا وہ لیبیا جانے سے پہلے یہاں پر کیا کرتا تھا؟ مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر تشویشناک لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ ساری پوچھ تاچھ کے سلسلے میں ہے۔ خدا خیر کرے، آپ مجھے کوئی ایسی ویسی خبر سنانے تو نہیں آئے؟ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کا دکھ ہلکولے لے رہا تھا اور یہ دکھ میں محسوس بھی کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہی تھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، منظور حسین، گزشتہ روز میاں جنو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ٹرین سے کٹ کر جان بھاگ ہو گیا ہے اور میری اب تک کی تفتیش کے مطابق مقتول محمد فاضل کی شکل و صورت تمہارے بیٹے سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہے۔ میں نے دانستہ بڑی حد تک کے الفاظ ادا کیے۔ میں اپنے طور پر منظور حسین کو کوئی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میرا جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ اس کے منہ سے ایک کرپناک سانس نکلی۔ ہائے بے ربا! اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ کیسی خبر سنا رہے ہیں آپ؟ میں نے اپنی جیب سے مقتول فاضل کا پریس کارڈ نکال کر بوڑھے منظور حسین کی طرف بڑھایا۔ اس نے یہ کارڈ مرزا محمود کوٹ آتے ہوئے احتیاطاً اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے منظور حسین سے پوچھا، چاچا اس کارڈ میں لگی ہوئی تصویر کو پہچانتے ہو؟ اس نے ایک لمحے تک کارڈ کو گہری نظر سے دیکھا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، یہ تو میرا جیدہ پتر ہے۔ تم یہ بات پورے یقین سے کہہ رہے ہو؟ آہو جی، مجھے چنگی طرح یقین ہے۔ میں نے کہا، چاچا تم کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ نہ جی نہ۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو چٹا ان پڑھ ہوں، بس 20 تک گن سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، جیدے نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ میں نے اسے پوری 5 جماعتوں تک پڑھایا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے منظور حسین سے پوچھا، کیا تمہارا بیٹا کتابت وغیرہ کر لیتا تھا؟ جی، کیا کر لیتا تھا؟ اس نے الٹا مجھ سے ہی سوال کیا۔ میں نے اسے کتابت کا مطلب سمجھایا، پھر دہرایا۔ وہ بولا، نہیں جی، یہ کام تو جیدے نے کبھی نہیں کیا، اسے شروع سے ہی بیوپاری کا شوق تھا۔ پھر اس نے مال مویشیوں کی خرید و فروخت شروع کر دی، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ ایسا ہی نے سوال کیا، لیکن کیا چاچا؟
منظور حسین مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جیدہ اسکول میں تختی بہت شوق سے لکھا کرتا، اکثر ماسٹر اسے انعام بھی دیا کرتے تھے۔ منظور حسین کے انکشاف نے صورتحال کو مزید واضح کیا۔ میرا ذہن اس وقت بڑی ہی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چچا اس کارڈ میں لگی ہوئی تصویر کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تمہارے بیٹے جیدے کی تصویر ہے، لیکن کارڈ میں تو اس شخص کا نام محمد فاضل لکھا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی جناب، بول جنزدہ لہجے میں بولا، اور پھر پوچھا، یہ کارڈ آپ کو کہاں سے ملا؟ مقتول محمد فاضل کی جامع تلاشی سے، میں نے بتایا، جس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے میاں چنو کے اسپتال پہنچوائی ہے۔ بوڑھے منظور کے چہرے پر زردی گھٹ گئی، وہ کمزور سے لہجے میں بولا، مجھے فوری طور پر اسپتال لے چلے، میں خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں گا، خدا خیر کرے وہ کوئی اور ہو، میرا پتر تو نبھیا گیا ہوا ہے، لیکن وہ نشان، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا، پھر وحشت بھری نظروں سے ہم دونوں کو باری باری تکنے لگا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، چاچا تم کس نشان کا ذکر کر رہے ہو؟ اس نے بڑھائی ہوئی آنکھوں سے پریس کارڈ پر لگی تصویر کو دیکھا، پھر مقتول فاضل کی پیشانی پر انگلی رکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولا، یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بچپن میں لگنے والی ایک چوٹ کا نشان ہے۔ گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بچپن میں لڑائی ہو گئی تھی، مخالف ٹیم کے ایک لڑکے نے جیدے کی پیشانی پھوڑ دی، لیکن یہ تو کوئی محمد فاضل ہے۔ جذبات کی شدت سے منظور حسین کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ اسی وقت اس کی بیوی رحمت بیوی بھی واپس لوٹ آئی۔ جب رحمت بیوی کو صورتحال کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ تو باقاعدہ بہن کرنے لگی۔ تصویر کو دیکھ کر اس نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں وہ اس کے بیٹے جاوید ہی کی تصویر تھی۔ اس وقت میں اور ایسا ہی صدیق جنجوعی کی بات سوچ رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ جاوید عرف جیدہ نے لیبیا کے بجائے کراچی جا کر اپنا نام اور کام تبدیل کر لیا ہوگا۔ 3 سال تک اس نے اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ جائے وقوع سے جو سوٹ کیس ہمیں ملا، اس میں موجود اشیاء سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یہ سامان اپنے بچوں کے لیے لایا ہوگا۔ میں نے منظور حسین سے کہا، تم نے بتایا ہے کہ تمہاری بہو گزشتہ 1 سال سے بچوں کو لے کر میکے جا چکی ہے، کیا اس کا میکا محمود کوٹ میں ہی ہے؟ نہیں جی، ہم اسے سرائے سدھو سے بیاہ کر لائے تھے، منظور حسین نے جواب دیا۔ میں نے کہا، سرائے سدھو تو بہت بڑا علاقہ ہے۔ وہ بولا، سرائے سدھو میں وہ موزائے جودھا پور میں رہتے ہیں۔ میں نے جاوید عرف جیدہ کے سسرال کا مکمل پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، پھر منظور حسین سے پوچھا، پوسٹ مارٹم کے معاملات نپٹ جائیں تو پھر تم لاش کی شناخت کے لیے آ جانا، اگر وہ واقعی تمہارے بیٹے کی لاش ہوئی تو تمہارے حوالے کر دی جائے گی، بہتر ہوگا کہ تم اپنی بہو کو بھی ساتھ لے آؤ، اس طرح مقتول کی شناخت میں آسانی رہے گی۔ ویسے میں بہت جلدی کراچی جانے والا ہوں، اس طرف کا بھی حال احوال جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، پھر منظور حسین کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے صدیق جنجوعی نے کہا، ملک صاحب مجھے تو پورا یقین ہے کہ مقتول محمد فاضل دراصل جیدہ ہی تھا۔ کسی خوش خط شخص کے لیے کتابت کا پیشہ اختیار کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تمہاری بات میں وزن تو ہے جنجوعی جی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے کہا، اگر مقتول واقعی جیدہ ہے تو 3 سال تک اس نے اپنے والدین اور بیوی بچوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سالہ زاجی رفاقت اور 8 سالہ بچوں کی محبت کو کوئی سنگ دل انسان ہی بول سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا ہو، ایسا ہی نے خیال ظاہر کیا۔ لیبیا کا بنا کر وہ سیدھا کراچی پہنچا ہو اور وہاں کتابت کا پیشہ اختیار کر کے اخبار میں ملازم ہو گیا ہو، اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہوگا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے ٹہرے ہوئے کہا، جیدے کی بیوی سے مل کر بہت سی اہم باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ ویسے میرے خیال میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں کوئی واضح بات بتائے گی، کیونکہ جس انداز میں حادثہ پیش آیا ہے اسے پوری طرح میرا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ یہ سرے سے حادثہ ہے ہی نہیں، کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ ایسا ہی بولا۔ ہم نے اچھی طرح کریت کر منظور حسین سے پوچھ لیا ہے، اس نے یہی بتایا ہے کہ جیدے کی کسی سے بھی دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔
بعض دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے چہروں پر دوستوں کا نقاب چڑھائے رہتے ہیں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھیں آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے۔ ہم باتیں کرتے کرتے ٹانگا اسٹینڈ تک پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص کو جو ہے فاصلہ رکھ کر ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو میں نے اچانک پلٹ کر اس تعاقب کرنے والے شخص کو مخاطب کیا، جوان کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ 32-33 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ قدرے جھپ گیا، لیکن گھبرایا بالکل نہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے نزدیک آ گیا، پھر باری باری ہم دونوں کو سلام کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فدا حسین ہے اور میں جدے کا بہت پرانا دوست ہوں۔ اس نے بڑے ہی رسان سے جواب دیا۔ اچھا؟ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر پوچھا، اب تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ تم کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، مجھے پتا ہے کہ آپ جدے کے گھر گئے تھے۔ ہاں گئے تھے۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ سنا ہے جدے کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ میں نے کہا، جس شخص کو حادثہ پیش آیا ہے اگر وہ واقعی تمہارا دوست جدا ہے تو پھر مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارا دوست اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا۔ پھر میں نے اسے مختصراً تمام حالات بتائے۔ پریس کارڈ کے ذکر پر اس نے مقتول کی تصویر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کارڈ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے ایک لمحے میں تصدیق کر دی کہ وہ تصویر جدے ہی کی تھی۔ میں نے فدا حسین سے پوچھا، ہماری اب تک کی معلومات کے مطابق یہ شخص کراچی کے ایک اخبار میں بطور کاتب کام کر رہا تھا اور 8 جنوری کو کراچی سے میاں چنو پہنچا۔ تمہارے بیان کے مطابق اگر یہ واقعی تمہارا دوست جدا ہے تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس نے اپنا نام کیوں تبدیل کر لیا۔ کیا تم جانتے تھے کہ وہ کراچی میں ملازمت کرتا تھا؟ یہ بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی یہی جانتا تھا کہ وہ روزگار کے سلسلے میں لیبیا چلا گیا تھا، پھر اس کی کوئی خبر نہیں ملی، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ تو وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ وہ بھلا لیبیا کیسے جا سکتا تھا؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ فدا حسین کے مشکوک انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے تیز لہجے میں اسے پوچھا، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ جدہ لیبیا کیوں نہیں جا سکتا؟ بس جی، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، فدا حسین میری بات غور سے سنو۔ اگر تم واقعی جدے کے مخلص دوست ہو تو اس معاملے کو حل کرنے میں ہماری مدد کرو۔ میں کراچی جا کر ساری صورتحال تو معلوم کر ہی لوں گا۔ جو کچھ تم جدے کے بارے میں جانتے ہو وہ ہمیں بتاؤ۔ آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ میں تو آپ سے سچ بولنے کے لیے ہی یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، سچ کیا ہے؟ فدا حسین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ جاوید جدہ کو موضع حسین آباد کی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ مویشیوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں جدہ اکثر و بیشتر حسین آباد یعنی کہ میاں چنوس جاتا رہتا۔ مذکرہ لڑکی کے بھائی سے جدے کی سلام دعا تھی اور گھر میں بھی آنا جانا ہو گیا۔ لڑکی کا بھائی ان دونوں کی محبت کے معاملات سے ناواقف تھا۔ وہ لڑکی بھی جدے کو چاہنے لگی۔ جدہ اگرچہ فدا حسین کا دوست تھا، لیکن وہ اندر سے اتنا گہرا تھا کہ اس نے فدا حسین کو لڑکی کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ فدا حسین صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی حسین آباد کی رہنے والی تھی۔ لڑکی کا نام کیا تھا اس کے بھائی کو نہیں پتا تھا، اور ان کا گھر حسین آباد میں کس جگہ واقع تھا یہ تمام باتیں فدا حسین کو معلوم نہیں تھیں۔ 1000 بار پوچھنے کے باوجود بھی جدے نے کچھ نہیں بتایا۔ اپنی بات کے آخر میں فدا حسین نے کہا، پھر ایک روز جدہ غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی گمشدگی کا بڑا ہی دکھ ہوا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ تم نے جدے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا جناب؟ وہ بڑے ہی افسوسناک انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، جدے کے گھر والوں کے مطابق تو وہ لیبیا چلا گیا، لیکن جدے نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ جہاں تک ممکن تھا میں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر میں صبر کر کے بیٹھ گیا اور اب 3 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ
وہ کراچی سے میاں چنو پہنچا اور پھر حادثے کا شکار ہو گیا۔ خدا اس کی مغفرت کرے، بیچارہ بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے پوچھا فدا حسین تم اس بات سے واقف تھے کہ تمہارا دوست حسین آباد میں رہنے والی کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ اس کے غائب ہونے کے بعد تمہیں حسین آباد جا کر معلوم تو کرنا چاہیے تھا۔ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں جناب، وہ آنکھوں کو پھیلا کر بولا۔ کیا میں حسین آباد کے ایک دروازے پر دستک دے کر پوچھتا کہ کیا ان کی کوئی لڑکی گھر سے بھاگ تو نہیں گئی؟ لوگ تو میرے اس فعل پر جوتے مار مار کر میرا سر گنجا کر دیتے۔ ویسے ایک اور بات بھی ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا کون سی بات؟ وہ بولا جیدہ میرا سچا دوست تھا، وہ مجھ سے کچھ چھپاتا نہیں تھا۔ جب میرے شدید اصرار پر اس نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو وہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ محبت کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں۔ جیدہ نے مجھ سے تفریح کے لیے وہ قصہ گڑھا ہوگا۔ بعض اوقات جیدہ انتہائی سنجیدگی سے مذاق کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس لڑکی کا سراغ لگانے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کی۔ فدا حسین کو چاہے یقین ہو یا نہ ہو، لیکن حالات و واقعات کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے فدا حسین سے 2-4 سوالات کیے اور پھر مقتول محمد فاضل جاوید کی لاش کی شناخت کے لیے اسے میاں چنو آنے کی تاکید کرتے ہوئے ہم واپس آ گئے۔ راستے میں SI صدیق جنجوعہ نے مجھ سے کہا کیا خیال ہے ملک صاحب، فدا حسین کی سنائی ہوئی کہانی میں کوئی جان نظر آتی ہے؟ اگر اس کہانی میں جان نہیں تو یہ بے جان بھی نہیں۔ میں نے کہا اس کے امکانات بہرحال ہر حال میں موجود ہیں کہ جیدہ کسی لڑکی کو بھگا کر کراچی پہنچا ہو اور پھر اپنا نام محمد فاضل رکھ کر وہ وہاں پر رہنے لگا ہو۔ اس عمر کی تصدیق تو کراچی جا کر ہی ہو سکتی ہے۔ بالکل درست جناب، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا جناب؟ جنجوعہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ 3 سال قبل فدا حسین آباد کے کس گھر سے کوئی لڑکی غائب ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں کہ حسین آباد میاں چنو کے گھر میں جیدہ کہاں نہ جانا تھا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور یہ زیادہ کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ میں نے کہا بالکل ملک صاحب، جنجوعہ نے کہا، ہمارے مخبر آسانی سے یہ کام کر لیں گے۔ مخبروں کے ساتھ ہمیں دائی بشیرہ کو بھی الرٹ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا دائی بشیرہ کی رہائش نورپور میں ہی ہے، لیکن نورپور کے آس پاس مرزا پور، حسین آباد، کوٹ سجن سنگھ اور مختلف چکوں میں اس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ وہ وہاں کے گھر گھر کی خبر رکھتی ہے۔ میرے خیال میں تو دیگر مخبروں کی بنسبت دائی بشیرہ زیادہ مفید ہوگی۔ میں آپ کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں تھانے پہنچتے ہی ان خطوط پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا کراچی جانے سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جیدہ یہاں سے کیا گل کھلا کر گیا تھا۔ انشاءاللہ سب معلوم ہو جائے گا۔ ایسا کے لہجے سے اطمینان اور یقین جھلکتا۔ غروب آفتاب سے پہلے ہم واپس آنے پہنچ گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تہلکہ ڈال دیا۔ ہم اب تک اسے حادثہ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو قتل کی ایک واردات نکلی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق محمد فاضل یا جیدہ کی موت 7 جنوری کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان ہوئی۔ وجہ موت کوئی تیز دھار آلہ قتل تھا جو مقتول کی پسلیوں کو پھاڑتا ہوا جسم میں داخل ہوا اور دل کو چیر گیا۔ میڈیکل ایگزامر کے مطابق دل کا بری طرح مجروح ہونا بدقسمت مسافر کی موت کا سبب بنا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اسے قتل کیا گیا اور ٹرین سے کچلے جانے سے کوئی 5-6 گھنٹے قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کا قاتل جو کوئی بھی تھا، اس نے اس قتل کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی، مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے فریب کی کلی کھول دی۔ مقتول کو قتل کرنے کے بعد ریلوے کی پٹری پر پھینک دیا گیا تاکہ یہ سیدھا سیدھا حادثہ دکھائی دے۔ میں نے اپنے طور پر معلوم کر لیا کہ جس ٹرین سے مقتول میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، اس کے آدھے گھنٹے بعد ایک ٹرین وہاں سے کراچی کی جانب روانہ ہوئی، یعنی تقریباً 9:30 بجے۔ اس ٹرین کے بعد اس ریلوے لائن سے پھر وہی ریل ٹرین گزری تھی جس نے مقتول کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی رات کو 3 بجے کراچی سے آنے والی ٹرین۔ ان تمام اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ مقتول کو 10 بجے کے بعد ہی ریلوے کی پٹری پر ڈالا گیا اور اس سے پہلے وہ حیات کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ متوقع واردات سے ملنے والے مقتول کے سامان سے اندازہ ہوتا کہ وہ کسی چور لٹیرے کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔
اب تو بس ایک ہی امکان باقی رہ جاتا، انتقامی کارروائی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ مقتول کو بلا پھسلا کر پلیٹ فارم سے ان ویران جھاڑیوں کی طرف لے آیا اور پھر خاموشی سے اس کا کام تمام کر گیا۔ یہ سوچتے ہوئے میرا ذہن قاتل کو تلاش کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ ایسا شخص کون ہو سکتا تھا جو مقتول کے لیے اپنے دل میں اتنی زیادہ نفرت رکھتا ہو؟ گھوم پھر کر میرے ذہن میں اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا جس کے بارے میں فدا حسین نے بتایا تھا۔ اگر واقعی جیدہ کسی نوجوان لڑکی کو 3 سال قبل حسین آباد سے بھگا کر لے گیا تھا تو اس لڑکی کا کوئی لگاتا اس واردات میں ملوث ہو سکتا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے بعد وہ قتل کی ایک واردات تھی، میں اعلی قتل کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ اس تلاش کا آغاز میں نے جائے واردات کے آس پاس پائے جانے والی جھاڑیوں سے کیا۔ ہم نے کوئی 2 گھنٹے اس علاقے کا چپا چپا دیکھ مارا۔ اس مشقت میں ہمیں ناکامیابی ہوئی۔ جائے وقوع سے کچھ دور ہمیں ایک جھاڑی میں ایک بڑے سائز کا خنجر نما چراغ مل گیا۔ اس خنجر پر 1-2 جگہ خشک خون کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ خنجر اپنے کپڑے کے ایک تھیلے میں محفوظ کر لیا۔ پھر میں نے اس خنجر کو بھی لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ اسی شام لیبارٹری کی رپورٹ بھی آ گئی جس کے مطابق جیدے کو اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جیدے کا نام میں نے اتنے وثوق سے اس لیے استعمال کیا کہ اس کے وارثوں نے اس کی شناخت کر لی۔ منظور حسین، رحمت بی بی، مقتول کی بیوہ زہرا، فاطمہ نے بڑے ہی یقین سے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ جاوید عرف جیدہ ہی تھا۔ جب اس بات میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تو جاوید نے محمد فاضل کے فرضی نام سے کراچی میں رہائش اور ملازمت رکھی تھی۔ لڑکی کو بھگا لے جانے والا معاملہ تو کراچی پہنچ کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ خیر ضروری کارروائی کے بعد جیدے کی لاش اس کے ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر میں نے جیدے کی بیوی زہرا فاطمہ سے علیحدگی میں ملاقات کی اور اس سے چند ضروری سوالات بھی پوچھے۔ زہرا فاطمہ کی عمر لگ بھگ 3 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل صحت مند عورت تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور صورت سے وہ اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والا سوٹ کیس اپنی میز پر رکھا اور زہرا فاطمہ کو بتایا کہ یہ سوٹ کیس ہمیں جیدے کی لاش کے قریب جھاڑیوں سے ملا۔ زہرا نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ اپنے اور بچوں کے لیے لائے گئے تحائف دیکھ کر بے حد جذباتی ہو گئی اور اب تو اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے مقتول کا پریس کارڈ اپنے پاس رکھ کر باقی تمام اشیاء اس کے حوالے کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زہرا کی اشکبار آنکھیں تھمی تو میں نے اسے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا شوہر لیبیا کمانے چلا گیا تھا، مگر شواہد سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کراچی میں تھا اور ایک اخبار میں کاتب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ سچ اور جھوٹ کا علم تو سونے رب کو ہی معلوم ہے جناب۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تو وہ یہی بتا کر گیا تھا کہ وہ کمائی کرنے کے لیے لیبیا جا رہا ہے۔ میں اس کے دل کا حال کیسے جان سکتی تھی؟ تقریباً 3 سال قبل یہاں سے گیا۔ میں نے تصدیقی لہجے میں زہرا کی جانب دیکھا۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اس دوران میں اس نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اگرچہ مجھے اس بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن میں زہرا کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی اہم بات معلوم ہو جاتی۔ وہ بولی، مجھ سے کیا، اس نے تو اپنے ماں باپ سے بھی کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ میں 2 سال تک محمود کوٹ میں اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، پھر اپنے والدین کے پاس جودھا پور چلی گئی۔ ایک ذاتی نوعیت کی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ زہرا نے نگاہ اٹھا کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارا شوہر کہیں نہیں گیا، یہیں پاکستان میں بلکہ کراچی میں ہی موجود تھا۔ گزشتہ 3 سال سے اس نے تم سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، نہ ہی کوئی خرچہ وغیرہ بھیجا۔ اس سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زہرا فاطمہ کیا جیدہ تم سے ناراض ہو کر گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تحمل کیا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کو گرفتار کر لوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، وہ تو اکثر مجھ سے ناراض ہی رہتا، اس نے کبھی مجھ سے سیدھے بات کی ہی نہیں۔ میں کیا، وہ تو بچوں کے معاملے میں بھی خاصا سخت گرتا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ شاید وہ مجھ سے شادی کر کے خوش ہی نہیں تھا۔ گزشتہ سال میں کبھی اس نے مجھ سے محبت کی کوئی بات نہیں کی۔ اس کو تم سے کوئی خاص شکایت تھی؟ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو، اس نے ڈنڈیاں لیتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنی اس کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔
तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था? मैंने पूछा। कमो पेश हर रोज़। झगड़े की वजह क्या अमूमन होती थी, लड़ाई करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। ज़ोहरा ने दुखी लहजे में कहा। मामूली से मामूली बात पर वो तूफ़ान खड़ा कर देता। कभी मुझे भूड़ और बदसलीका होने का ताना देता, कभी शिकवा करता कि मैंने इसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। मैं मशरिक़ की बात करती तो वो मगरिब की कह रहा होता। बस मैं और कैसोके के साथ ही गुजारा कर रही थी। फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। छोड़ना ही था तो सीधी तरह छोड़ देता। लेबिया जाना का बहाना करने की क्या ज़रूरत थी? उसका तवील बयान ख़त्म हुआ तो मैंने राज़राना अंदाज में पूछा, ज़ोहरा फातिमा जेदे की ईद बेदारी और उकताहट के पीछे कोई दूसरी औरत तो नहीं? क्या? उसने आंखें फैलाकर मुझे देखा। मैंने कहा, तू मेरा मतलब समझ तो गई होगी। वो तामुल करते हुए बोली, अब वो इस दुनिया में नहीं। कुछ कहूँगी तो इसकी बुराई होगी, मगर सच्ची बात तो यह है कि वो हर हसीन औरत को देखकर डानोडोल हो जाता। मैंने अचानक पूछा, क्या दूसरी शादी करना चाहता था वो बेधड़क बोली, हाँ, उसने ऐसी बात की तो थी। फिर तो उसने ये भी बताया होगा कि वो किससे शादी का इरादा रखता था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो बोली, जेदा बड़ा ही गहरा आदमी था। उसने मुझसे दूसरी शादी की इजाज़त तो मांगी थी, लेकिन मेरे बेहद इसरार के बावजूद ये नहीं बताया कि वो किस औरत को मुझ पर सोकल लाना चाहता था। क्या तुमने उसे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी? क्या मेरा दिमाग ख़राब हुआ था जो मैं उसे इजाज़त देती? वो तो भी चढ़ाते हुए बोली। मैंने वाज़ेह अल्फाज में उसे बता दिया कि मेरी ज़िंदगी में उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अगर कोई औरत मुझ पर सोकर बनकर आई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगी। फिर उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं, खामोश हो गया। ज़ोहरा फातिमा ने कहा, दोबारा उसने शादी का तस्करा नहीं किया? मैंने पूछा। दोबारा? उसने अजीब से अंदाज में दोहराया। फिर बोली, वो तो अक्सर व बेशतर तरह हमेशा दूसरी शादी का जिक्र लेकर बैठता था। मेरा एक ही जवाब होता कि इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारी दूसरी बीवी। अगर इसे घर लाना है तो मुझे फारिग कर दो। वो कहता, ज़ोहरा तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। आखिर तुम मेरे 2 बच्चों की माँ हो। मैं जो बन के थी, फिर दूसरी शादी का भी ख्याल दिल से निकाल दो। मैं जान दे दूँगी, लेकिन सोकन को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा कि अगर तुम जेदे को दूसरी शादी की इजाज़त दे देती तो आज सूरत हाल कदर मुख्तलिफ होती। जेदे की मौत से दूसरी शादी का क्या ताल्लुक? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, मुझे शक है कि 3 साल कबल जेदा किसी लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया था। कौन सी लड़की? मुमकिन है वही लड़की हो जिससे वो दूसरी शादी करना चाहता था। उसने पूछा, थानेदार साहब, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? फ़िलहाल सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मियाँ जुनू के इलाके हुसैनाबाद की रहने वाली हो सकती है का मतलब तो ये हुआ कि आपको भी पूरा यकीन नहीं है। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने सर को हाँ मिलाते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द उसके बारे में सब कुछ जान लूँगा। वो किसी गहरे ख्याल में डूब गई। मैंने एक लम्हे के बाद पूछा, ज़ोहरा फातिमा, ये बताओ कि जेदे ने कभी अपने किसी दुश्मन का भी जिक्र किया था? कैसा दुश्मन जनाब? कोई ऐसा शख्स जिससे उसे जान का खतरा हो। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती जो जेदे की जान का दुश्मन हो। मैंने कभी ऐसे शख्स के बारे में उसने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा, इंसान के जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन भी ज़रूर होता है। जेदा मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। किसी शख्स से कभी उसका झगड़ा हुआ हो तो बताओ। वो तंजी अंदाज में बोली, जेदे का सिर्फ एक इंसान से झगड़ा होता रहता था और वो इंसान मैं खुद हूँ। आप चाहें तो मुझे इसका दुश्मन तस्वुर कर लें। हालांकि मैंने उसे हमेशा आराम और सुकून पहुँचाने की कोशिश की थी। मैं मज़ीद कुछ देर तक ज़ोहरा फातिमा से सवालात करता रहा, लेकिन इससे काम की कोई बात मालूम ना हुई। फिर मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी। वैसे एक बात थी, मकतूल जेदे के दोस्त फिदा हुसैन ने मकतूल की जिस मोहब्बत का जिक्र किया वो कोई फ़र्जी किस्सा नहीं था। ज़ोहरा फातिमा से गुफ्तगू के दौरान में यह बात सबूत को पहुँच गई कि मकतूल वाकई दूसरी शादी के लिए संजीदा था। फिर वो अचानक लेबिया जाने का बहाना करके मंदिर से गायब हो गया। अब इन शवाहिद की रोशनी के बारे में सोचने के ज़्यादा इम्कान थे कि वो अपनी महबूबा को साथ भगा कर ले गया होगा। वो महबूबा जो अभी तक नामालूम थी, वो हुसैनाबाद की रहने वाली थी और उसके किसी भाई वगैरह से मकसूल के मरासिम थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि अनकरीब बहुत कुछ जान जाऊँगा। तीसरे रोज़ मेरी उम्मीद बढ़ आई। मैं हस्बे मामूल अपने दफ्तर में बैठा रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर मुझे इतला दी, मलिक साहब, दाई बशीरा आपसे मिलने आई है। ठीक है, भेजो इसे अंदर, मैंने जल्दी से कहा। थोड़ी देर के बाद दाई बशीरा मेरे कमरे में दाखिल हुई।
اس کے چہرے سے ہی کامیابی کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی ہوئی کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، بیٹھ جاؤ بشیرہ۔ اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بام آدھے بلند مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا، بشیرہ، تمہارے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامران لوٹی ہو۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کی مطلوبہ لڑکی کا سراغ لگا لیا ہے، تفصیل بتاؤ۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، اس لڑکی کا نام زرینہ ہے۔ 3 سال پہلے اس کی عمر 20 سال تھی، اب تو یقیناً یہ 22 سال کی ہو گئی ہوگی۔ وہ 3 سال قبل اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گئی، پھر اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر گمشدگی کی رپورٹ نہیں کروائی اور اس بات کو کسی نہ کسی مصلحت کے پردے میں چھپا لیا۔ لڑکی کے باپ کا نام مولوی قطب الدین اور ماں کا نام رفعت بیگم ہے۔ زرینہ سے چھوٹا بھائی صداقت 14 سال کا ہے اور وہ مڈل پاس ہے۔ زرینہ سے بڑا بھائی لیاقت خانے حال میں زرعی آلات بنانے والے ایک کارخانے میں کام کرتا ہے۔ لیاقت کی عمر لگ بھگ 25 سال ہے اور یہی وہ شخص ہے جس سے مقبول جدے کی سلام دعا تھی، بس یا کچھ اور؟ اتنا ہی کافی ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ پھر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر خود ہی بتانے لگی۔ ملک صاحب، مقتول نے زرینہ کے باپ مولوی قطب الدین سے زرینہ کا رشتہ بھی مانگا مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ایک عیالدار شخص سے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس موقع پر لیاقت نے بھی اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ جدے سے اس کی سلام دعا تو تھی لیکن وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے جدے کو واضح الفاظ میں منع کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد زرینہ ایک روز گھر سے غائب ہو گئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے ملک صاحب کہ زرینہ گھر سے جاتے ہوئے اپنی ماں کا زیور بھی چرا کر لے گئی۔ میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب زرینہ کا سراغ لگانا آپ کا کام ہے۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے بشیرہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ بے تکلفی سے بولی، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میرا انعام تو دے دے مجھے۔ ضرور بھائی ضرور۔ میں نے اپنی جیب سے 5 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ یہ رکھ لو۔ بشیرہ نے وہ روپے مجھ سے لے کر اپنی مٹھی میں دبا لیے۔ اس زمانے میں 5 روپے کی بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ تاہم اپنی عادت کے مطابق بشیرہ نے کہا، ملک صاحب صرف 5 روپے۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ دیکھتے نہیں کتنی محنت کی ہے میں نے کہا، یہ بھی فی الحال میں تمہیں اپنی جیب سے دے رہا ہوں۔ ویسے تمہاری محنت سے میں انکار نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ جب یہ کیس حل ہو جائے گا تو تمہیں سرکار کی جانب سے بھی بہت کچھ دلواؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بشیرہ کے جانے کے بعد میں نے صدیق جنجوا کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جنجوا نے کمرے میں داخل ہو کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر مجھ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، ہمیں فوری طور پر حسین آباد جانا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ مقتول کی محبوبہ کا کچھ سراغ مل گیا ہے؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا، اور پھر بشیرہ دائی سے حاصل ہونے والی چیدہ باتیں جنجوا کے بھی گوشے گزار کر دیں۔ پوری بات سمجھنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں تو بالکل تیار ہوں، اب آپ جب کہیں گے چل پڑوں گا۔ میں نے کہا، ہم ٹھیک 15 منٹ کے بعد تھانے سے نکلیں گے۔ پھر اسی روز سحر کے وقت ہم مولوی قطب الدین کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ بشیرہ نے پوری تفصیل سے مجھے اس گھر کا پتہ سمجھا دیا تھا۔ ویسے حسین آباد پہلے بھی میں کئی مرتبہ آ چکا تھا، وہ علاقہ میرا دیکھا بھالا ہوا تھا، اس لیے مطلوبہ مکان تلاش کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میری دستک کے جواب میں ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ مولوی قطب الدین تھا۔ اس نے گھور کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں میاں چنو کے ایک تھانے کا انچارج ہوں اور آپ یقیناً مولوی قطب الدین ہیں۔ وہ چڑھی ہوئی تیوری کے ساتھ بولا، جی میں ہی قطب الدین ہوں، کس سلسلے میں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی زرینہ کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ کون زرینہ؟ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی بیٹی زرینہ۔ میں نے بھی ترکی کہا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا، میں کسی زرینہ کو نہیں جانتا، اس نام کی میری کوئی بیٹی نہیں، سمجھے آپ؟ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائے۔ وہ بوڑھا آدمی خاصا اوکھا بول رہا تھا، لیکن
چونکہ اس نے ادب و اداب کی پرواہ نہیں کی تھی، لہٰذا میں نے بھی ترش انداز اختیار کیا اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس زرینہ کی بات کر رہا ہوں جو 3 سال قبل گھر سے بھاگ گئی تھی، آپ کی اکلوتی بیٹی زرینہ، کیا سمجھے؟ وہ ایک دم ہتے سے اکڑ گیا اور جذبات سے مغلوب آواز میں بولا، میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غلط دروازے پر آ گئے۔ میں کسی بھی زرینہ نامی لڑکی سے واقف نہیں ہوں، ہم عزتدار لوگ ہیں، ہماری کوئی بیٹی گھر سے نہیں بھاگی۔ اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے سوال کیا، کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی مولوی صاحب؟ ہوتے کون ہیں آپ میری بیٹیوں کے بارے میں پوچھنے والے؟ اس نے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا، میں نے اپنا تعارف کروا دیا ہے اور میں تھانے دار ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا، اگر ضرورت پڑی تو گرفتار بھی کر لیں گے۔ پھر ایک لمحے کے بعد میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، فی الحال تو ہم آپ کی بیٹی بلکہ اکلوتی بیٹی زرینہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے آئے ہیں، جو یقیناً آج سے 3 سال پہلے اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ تاحال آپ کو اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اس کی ڈٹائی قابل دید تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، میں کسی زرینہ کو نہیں جانتا، مجھے سختی پر مجبور نہ کریں بزرگوار، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ورنہ آپ کے محلے کے ایک ایک دروازہ کھٹکاؤں گا۔ آپ کے رشتہ دار محلے والے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ زرینہ نامی کوئی لڑکی آپ کی بیٹی تھی جو 19 سال تک آپ کے گھر میں رہی۔ پھر ایک دن اچانک میں نے دانی سا جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہ بھرمی سے بولا، مجھے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، میں اپنے گھریلو معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، ممکن ہے کہ آپ کو تصدیق کی ضرورت نہ ہو، لیکن قانون کو بہرحال اس وقت اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ ایک قتل کا ہے اور میں اس سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ قتل؟ وہ انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، جی ہاں، قتل، اور مجھے شک ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی بیٹی مد نام نے اس کا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میرے لیے وہ مر چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اپنی بیٹی تسلیم کرتے ہیں؟ جی، کسے؟ وہ بھگلاٹ آمیز انداز میں بولا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مولوی صاحب، یہ آپ کی اکلوتی بیٹی زرینہ کا معاملہ ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی وقت دروازے کی اور سے مجھے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی۔ پھر ایک ادھیڑ عمر عورت کی جھلک بھی دکھی۔ میری معلومات کے مطابق وہ مولوی قطب الدین کی بیوی رفعت بیگم معلوم ہوتی تھی۔ دروازے کے پیچھے سے اس عورت نے دھیمی آواز میں کہا، آپ انہیں اندر بلا لیں، صداقت کے ابا۔ مجھے یاد آیا، صداقت قطب الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا۔ مولوی قطب الدین نے ایک مدفانہ نظر ہم پر ڈالی اور پھر اندر کی جانب موڑ کر اپنی بیوی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا لہجہ دھیما اور سرگوشیانہ تھا، اس لیے ان کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے ان کی حرکات و سرنا سے اندازہ لگایا کہ قطب الدین ہمیں دروازے سے ہی ٹرکا دینا چاہتا تھا، جبکہ رفعت بیگم کا اصرار تھا کہ ہمیں اندر بٹھایا جائے۔ بالآخر اس بحث و تکرار میں رفعت بیگم کو کامیابی ہوئی اور مولوی قطب الدین ہمیں گھر کے اندر بلانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے ناپسندیدہ نظر سے ہمیں گھورتے ہوئے اکتاہٹ لہجے میں کہا، یہاں رکیے آپ، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ اسی وقت ایک 13-14 سال کا لڑکا دروازے پر پہنچا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اندر سے رفعت بیگم نے کہا، پتر صداقت، جا نت کے دکان سے تھوڑی سی مٹھائی پکڑ کر لے آ۔ صداقت نامی وہ لڑکا گھر میں داخل ہونے کے بجائے الٹے ہی قدموں واپس چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم قطب الدین کی بیٹھک میں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رفعت بیگم نے کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کے لیے چائے پانی بنواتی ہوں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ ڈیوٹی پر ہیں تو کیا ہوا؟ وہ بڑی ہی اپنائیت سے بولی، موسم خاصا ٹھنڈا ہے، چائے تو ضروری ہونی چاہیے۔ میں نے بچے کو مٹھائی لینے بھی بھیجا ہے، ٹھہریے، میں کام کرنے والی عورت کو چائے بنانے کا کہہ کر آتی ہوں۔ پھر میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ گھر کے اندر غائب ہو گئی۔ رفعت بیگم کے واپس آنے تک مولوی قطب الدین خاموش بیٹھا رہا۔ جیسے ہی وہ بیٹھک میں داخل ہوئی، مولوی قطب الدین اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر لا حول ولا قوت پڑھنے کے بعد بولا، ان فضول باتوں میں میری نماز نکلی جا رہی ہے۔ رفعت بیگم نے کہا، مولوی صاحب، آپ نماز پڑھ کر آ جائیں، جب تک میں تھانے دار صاحب سے بات کرتی ہوں۔ مولوی قطب الدین کوئی بھی جواب دے بغیر گھر سے نکل گیا۔ میں نے رفعت بیگم سے پوچھا، مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ 5 وقت باجماعت نماز مسجد میں ہی پڑھتے ہیں۔
رفعت بیگم نے جواب دیا اور پھر فوراً ہی سوال کر دیا، تھانے دار صاحب آپ ہماری زرینہ کے بارے میں کیا خبر لائے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہا، آپ اپنے شوہر کی بنسبت خاصی معقول خاتون نظر آتی ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوئی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گی۔ پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ 3 سال پہلے آپ کی بیٹی اچانک گھر سے غائب ہو گئی؟ ایک لمحے کے بعد وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ہاں یہ سچ ہے تھانے دار صاحب، بس کیا کیا جا سکتا ہے، مقدر میں جو لکھا تھا وہی مل کر رہا، اب اسی کیس سے کیا فائدہ، اور وہ آپ کا زیور بھی چرا کر لے گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سوال کیا۔ وہ بولی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زرینہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، گزشتہ 3 سال میں اس نے کسی ذریعے سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش ہوئی؟ وہ خاموش نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے وضاحت تامل لہجے میں کہا، اس کا کوئی خط وغیرہ آیا ہو، کوئی پیغام وغیرہ آپ کو ملا ہو؟ رفعت بیگم نے اٹکتے ہوئے لہجے میں بتایا، مجھے 2-3 مرتبہ اس کا پیغام ملا ہے۔ وہ پیغام اس نے کہاں سے بھیجا تھا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے اپنا کوئی ٹھکانہ تو بتایا ہوگا۔ نہ پتہ اور نہ ہی ٹھکانہ، رفعت بیگم نے عام سے لہجے میں کہا، بس اس نے اتنا پیغام بھیجا تھا کہ میں خیریت سے اور اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی۔ میں نے پوچھا، یہ پیغام کون لایا تھا؟ کوئی بھی نہیں لایا تھا، اس نے جواب دیا۔ زرینہ نے خط کے ذریعے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، زرینہ کے بھیجے ہوئے وہ خط آپ کے پاس موجود ہے؟ میرے ذہن میں خیال آیا کہ خط پر لگی ہوئی مہر کے ذریعے کم از کم اتنا تو معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کس شہر سے پوسٹ کیا گیا تھا، لیکن رفعت بیگم نے میرے سوال کا جواب نفی میں دیا۔ وہ خط تو ہم نے اسی وقت ضائع کر دیے۔ زرینہ نے آپ کو آخری خط کب بھیجا تھا؟ کوئی 2 سال پہلے۔ میں نے پوچھا، کیا خیال ہے آپ کا، کیا زرینہ نے کسی شخص سے شادی کر لی ہوگی؟ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے بتایا ہے کہ زرینہ نے خط میں لکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور خیریت سے بھی ہے۔ میں نے ٹرونے والے انداز میں کہا، اپنے گھر میں خوش ہونے سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے گھر بسا لیا تھا، یعنی وہ کسی سے شادی کر چکی تھی۔ ہاں لگتا تو یہی ہے، وہ مہم سے انداز میں بولی اور پھر کہا، وہ کہاں اور کس شہر میں ہے میں یہ نہیں جانتی، لیکن میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ یہ ایک ماں کے اپنی بیٹی کے لیے سچے جذبات تھے۔ میں نے پوچھا، رفعت بیگم آپ کو اندازہ ہے کہ زرینہ کس شخص کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی؟ یہ بڑا ہی نازک سوال تھا، لیکن میں یہ سوال کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے بیچارگی سے مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے افسوس ہوا، جیسے وہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ نے قانون سے تعاون کا وعدہ کیا ہے؟ میں نے یقین دہانی والے انداز میں کہا، مجھے واقعی کچھ نہیں معلوم۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ جی نہیں، وہ دوڑک انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، رپورٹ درج کروانے سے کیا مل جاتا؟ وہ بڑے ہی دکھی لہجے میں بولی، ہم نے کسی نہ کسی طرح اس بات کو دبا دیا۔ تھانے میں رپورٹ کرنے سے معاملہ پھیلتا اور پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ زرینہ ہمارے منہ پر کون سی کالک مل کر گئی ہے۔ میں نے ایک دوسرے انداز سے کریدا، رفعت بیگم تمہارا بیٹا لیاقت گھر میں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ وہ بولی، لیاقت ہفتے میں 1 دن گھر آتا ہے، ہفتے کی رات، پھر سوموار کی صبح واپس چلا جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس نے بتایا، لیاقت ادھر خانے وال میں کارخانے میں کام کرتا ہے اور اسی کارخانے میں رہتا ہے، بس ہفتے میں 1 دن کے لیے آتا ہے گھر۔ میں نے پوچھا، وہ کس کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے کارخانے کا نام بتایا اور پھر بولی، وہ وہاں کھیتی باڑی کے آلات تیار ہوتے ہیں۔ میں نے زرعی آلات بنانے والے اس کارخانے کا نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا اور پھر رفعت بیگم سے پوچھا، آپ کسی جیدے کو جانتی ہیں؟ میری نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جیدے کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ بڑے ہی شگفتہ لہجے میں بولی، کون جیدہ؟ میں اس جیدے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے بیٹے لیاقت کا دوست تھا۔ میں نے بھی ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جاوید عرف جیدہ۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، اچھا وہ جیدہ، لیکن وہ میرے بیٹے لیاقت کا دوست نہیں تھا، بس لیاقت سے اس کی سلام دعا تھی۔ بالکل میں اسی جیدے کی بات کر رہا ہوں، میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔
वो तलम्बा के इलाके मौज़ा महमूद कोट का बासी था। मैंने सुना है कि उसका आपके घर में आना जाना भी था। उसने घबरा कर मुझे देखा और बोली, हाँ शायद 1-2 मरतबा वो हमारे घर भी आया था। इस पर भी आपका यही मौक़ूफ़ है कि लियाकत से उसकी दोस्ती नहीं थी। मैंने बताया है ना कि बस उसकी लियाकत से सलाम दुआ थी। मैं उसकी मजबूरी को समझ रहा था, इसलिए मैंने दूसरे दावे से सवाल किया, आखिरी मरतबा जेदा आपके घर कब आया था? इस बात को काफ़ी अरसा गुजरा है। वो हकलाई, मसलन कितना अरसा? 3 साल से ज़्यादा हो गए। इसी दौरान में हमारे लिए चाय और मिठाई आ गई। मैंने तवाज़ा के लवाज़मात से इंसाफ करते हुए सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया। रिफ़त बेगम, आपने बताया है कि गुज़िश्ता 3 साल से जेदा आपके घर नहीं आया, इसकी कोई ख़ास वजह? मेरा मतलब है कि लियाकत से आप लोगों से उसकी कोई नाराज़गी तो नहीं हो गई? वो तामुल करते हुए बोली, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि जेदा मुल्क से बाहर चला गया है। मुल्क से बाहर कहाँ पर? हमने सुना है कि वो लीबिया गया है। किससे सुना है? लियाकत ने ही बताया था। वो बोली, जाते हुए वो लियाकत से मिलकर भी गया था। जब वो आखिरी मरतबा लियाकत से मिलने आया था तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, उस वक्त ज़रीना घर में थी? जी बिल्कुल मौजूद थी। फिर कितने दिन के बाद वो घर से गायब हुई? मेरा ख्याल है कि 5-6 रोज़ के बाद। उसने जवाब दिया। फिर चौंकते हुए लहजे में पूछा, इस सवाल से आखिर आपका मतलब क्या है थानेदार साहब? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्या ये सच है कि ज़रीना जेदे को पसंद करती थी? वो कच्ची उम्र की एक बेवकूफ़ लड़की थी। लेकिन जेदा कच्ची उम्र का बेवकूफ़ मर्द नहीं था। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे ये भी पता चला है कि जेदा भी ज़रीना को बहुत पसंद करता था और उसने बाकायदा आप लोगों से ज़रीना का रिश्ता भी मांगा। क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगी? उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। थके हुए लहजे में बोला, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी। जेदा ने वाकई ज़रीना का रिश्ता मांगा, मगर हमने साफ तौर पर इस रिश्ते की मुखालफत की। इस मुखालफत की कोई ख़ास वजह? जेदा बीवी बच्चों वाला था। रिफ़त बेगम ने जवाब दिया, मैं अपनी अगरौती बेटी को जीते जी जहन्नम में कैसे झोंक सकती थी? ठीक कहा आपने, मैंने मायूस अंदाज में कहा। आप अपनी बेटी को जहन्नम में नहीं झोंक सकती थी, लेकिन वो तो आपके मुंह पर कालक मल कर चली गई। अगर वो मेरे हाथ आ जाती तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। ये आवाज़ मौलवी कुतुबुद्दीन की थी। वो इसी वक्त बैठक में दाखिल हुआ और गालिबन उसने हमारी गुफ्तगू के आखिरी आवाज़ सुन ली है। मैंने कहा, मौलवी साहब, शक्ल से तो आप खासे दीनदार नज़र आते हैं, लेकिन बातें बेदीनों जैसी करते हैं। ला हौला बिल्ला कुव्वता। वो करारी आवाज़ में बोला, मैंने बेदीनों वाली कौन सी बात कर दी है भला? मैंने कहा, मौलवी साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करें। आपने एक दिन इसी को जान देनी है। काफिरों वाली बातें आपको देव नहीं देती। तौबा तौबा। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मैं अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ एक कदम भी नहीं चलता हूँ। थानेदार साहब, आप किसी बातें कर रहे हैं भला? मैंने पूछा, मौलवी साहब, क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने ये अल्फाज नहीं कहे कि अगर ज़रीना आपके हाथ आ जाती तो आप उसके टुकड़े टुकड़े कर देते? हाँ, ये तो मैंने कहा है, लेकिन इसमें काफिरों वाली कौन सी बात है? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मौलवी साहब, खुदा ने कब वालिदैन को ये इजाज़त दी है कि वो अपनी औलाद की किसी गलती पर उसे कत्ल कर दें? हाँ, औलाद को वो कत्ल करने की इजाज़त तो नहीं है। वो की तरह मुँह खोल कर मेरा चेहरा देखने लगा। मैंने कहा, क्या टुकड़े टुकड़े करने से इंसान कत्ल नहीं होता? वो मेरी बात का मतलब समझ गया। बोला, गुस्से में आकर ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि गुस्सा आराम होता है। जी हाँ, वो अपनी डाली पर हाथ फेरते हुए बोला, लेकिन आखिर गैरत भी तो कोई चीज़ होती है। उसकी अकड़ अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने बड़े ही सख्त लहजे में कहा, गैरत के नाम पर हमारे माशरे में जाली कदरों ने जड़ पकड़ ली है, जो सरासर बेगैरती की अलामत है। वो तो ठीक है। वो कदर तामुल करते हुए बोला, लेकिन थानेदार साहब, जवान लड़की घर से भाग जाना भी तो बेगैरती की बात होती है। ये एक अलग मसला है। मैंने कहा, लेकिन इसकी इजाज़त फिर भी नहीं है। वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी हिम्मत और इस्ताअत की हदूद में रहते हुए इस्लाम और शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करें। इसके बावजूद भी अगर औलाद उनकी बात ना समझे तो फिर मामला खुदा पर छोड़ दें। औलाद को जान से मार डालना बुज़दिली और बेगैरती का मुज़ाहरा है। ये ज़माना जहालत की बातें हैं, जब बेटी को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। मौलवी कुतुबुद्दीन आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे तक रहा था। मेरी बात ख़त्म हुई तो वो कपकपाते हुए लहजे में बोला, आप थानेदार हैं या कोई मौलवी?
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں پہلے ایک انسان ہوں، پھر مسلمان ہوں، اس کے بعد میں تھانے دار ہوں۔ میرا خیال ہے جو کچھ میں نے ابھی کہا ہے وہ تو ہمارے دین کی ابتدائی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس میں بھلا ملا اور مولوی کی کیا بات ہوئی؟ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں جناب۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، میں زرینہ کے فعل کی حمایت نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسا سنگین قدم اٹھانے کے لیے اسے آپ لوگوں نے ہی مجبور کیا۔ آپ خود کو ولی زمان نہیں سمجھ سکتے۔ قطب الدین نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی بیٹی جیدے کو دل سے پسند کرتی تھی، جیدہ بھی اسے چاہتا تھا اور اسے زرینہ کا باقاعدہ آپ سے رشتہ بھی مانگا، مگر وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، لیکن وہ ایک احمق اور ایک عیاردار شخص سے شادی کی خواہاں تھی، ہم اس کی بات کیسے مان سکتے تھے؟ یہیں پر آپ غلط ہیں، میں نے طبعی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ دوسری شادی کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ تو سنت رسول بھی ہے۔ اگر آپ زرینہ کو ایک شادی شدہ شخص سے شادی کی اجازت دے دے تو اتنی رسوائی اور جگہسائی ہرگز نہ ہوتی جو اس کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد ہوئی۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زرینہ جیدے کے ساتھ بھاگی تھی؟ مولوی قطب الدین نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کہا، فی الحال میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حالات اور واقعات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر جیدہ تو 3 سال قبل لیبیا چلا گیا تھا، اس کے لیبیا جانے یا نہ جانے کا معاملہ بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تو پہلے ہمیں کراچی سے موصول ہوا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ رفعت بیگم نے پوچھا۔ مولوی قطب الدین نے کہا، اور یہ کراچی سے موصول ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے مختصراً انہیں جیدے کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ زمین اوڑھ کر محمود کوٹ میں سو رہا ہوگا۔ میری بات ختم ہوئی، رفعت بیگم نے پوچھا، اور ہماری زرینہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا، شواہد اور اب تک کی تفتیش کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زرینہ 3 سال قبل جیدے کے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن صحیح صورتحال کا اندازہ کراچی جا کر ہی ہوگا۔ ابھی تک زرینہ کا سراغ نہیں مل سکا۔ تھانے دار صاحب، مولوی قطب الدین مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ نے بتایا ہے کہ جیدے کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، کیا آپ نے اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ کون ہے وہ بدبخت؟ اسی بدبخت کی تلاش میں تو ہم یہاں تک پہنچے۔ میں نے زمینہ لہجے میں کہا۔ وہ چیخ کر بولا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے جیدے کے قاتل کو گھر میں پناہ دے رکھی ہے؟ میں نے فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا، تفتیش کی زنجیر ہمیں آپ کے دروازے تک لائی ہے۔ باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مقبولہ آپ کی بیٹی زرینہ کے ساتھ یہاں سے فرار ہوا تھا اور اب ہمیں اس کی لاش ملی ہے، اسی لیے آپ سے پوچھ تاچھ اب لازمی بات ہے۔ جیدے کی قتل کی گرفتاری میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ ہم اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہمیں تو معافی رکھیں جناب، ہمیں کسی کے قتل کے معاملے میں ٹانگ پھنسانے کا کوئی شوق نہیں۔ ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی، ہم نے اس پر فاتحہ پڑھ لی، اب ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کے تعلق کرنے سے یہ تعلق ختم نہیں ہوگا مولوی صاحب، میں نے جھکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو قانون کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، ہمیں جو کچھ معلوم تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر ہمیں بعد میں پتہ چلا نا کہ آپ نے حقائق کی روشنی کی پردہ پوشی کی ہے تو میں بڑی سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے کہا، پھر آپ کو تھانے بلا کر پوچھ تاچھ کی جائے گی؟ کیا آپ ہم پر جیدے کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں؟ اس نے بڑے ہی عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، آپ لاکھ بار کہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ زرینہ جیدے کے ساتھ گھر سے بھاگی، لیکن میں آپ کو اس کی بات کا یقین ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ کے دل میں جیدے کے لیے شدید غصہ اور اناج بھرا ہوا تھا، اس لیے آپ پر ہمارا شک کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی تھانے دار صاحب، رفعت بیگم نے بھی ذرائی لہجے میں کہا۔ ہمیں تو ابھی آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ جیدے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے، وقت آنے پر سب کچھ جان جاؤ گے۔ میں نے بھی زمینہ لہجے میں کہا، میں کراچی کا چکر لگا کر آ جاؤں، پھر آپ لوگوں سے تفصیلی بات ہوگی، لیکن یاد رکھو اس وقت میں کسی رعایت سے کام نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 7 جنوری کو آپ کا بڑا بیٹا کہاں پر تھا؟ رفعت بیگم بولی، کون سے دن؟ میں نے کہا، 7 جنوری جمعرات کے دن، وہ خانے وال میں ہی تھا۔ مولوی قطب الدین نے کہا، وہ صرف ہفتے کی رات آتا ہے اور 1 دن کی چھٹی گزار کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا،
میں اس کے کارخانے بھی جاؤں گا۔ رفعت بیگم نے لجاتا میں لہجے میں کہا، یقین کریں تھانے دار صاحب، یہ دیکھے قتل سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں۔ پھر آپ کے خیال میں اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں جناب؟ قطب الدین سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ جناب انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے دو چار دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم جیدے کے کسی بھی دشمن کو نہیں جانتے۔ آپ ہماری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آئندہ روز میں نے اپنے علاقے کے ایس پی صاحب کو تازہ ترین رپورٹ پیش کی اور مزید تفتیش کے سلسلے میں ان سے کراچی جانے کی اجازت طلب کی۔ ایس پی صاحب نے میری اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور میرے حسب منشا اجازت جانے کی دے دی۔ میں کراچی پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا تھا، لیکن ASI صدیق جنجوعہ کے ساتھ جانے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اسے کراچی دیکھنے کا بہت شوق تھا، تاہم ہم تفریح دورے پر کراچی نہیں گئے تھے۔ سب سے میں نے کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر میں حاضری لگائی اور انہیں اپنی کراچی آمد سے آگاہ کیا۔ پھر میں متعلقہ تھانے پہنچا اور تھانے انچارج کو ساری صورتحال بتائی۔ SHO نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے SI کو ہمارے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ جاوید عرف جیدہ محمد فاضل کے اخبار کا دفتر تلاش کرنے میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارا مطلوبہ دفتر ایک عمارت کی تیسری منزل پر تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے محمد فاضل کے بارے میں سوال کیا تو آفس بوائے نے مجھے کتابت سیکشن میں پہنچا دیا، جہاں ہیڈ کاتب اشتیاق احمد سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے محمد فاضل کا پریس کارڈ اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ صاحب آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس نے ہمیں جواب دیا۔ مجھے محمد فاضل کے گھر کا پتہ چاہیے۔ میں نے کہا، آپ کس سلسلے میں فاضل سے ملنا چاہتے ہیں؟ اشتیاق احمد نے پوچھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسے صورتحال سے آگاہ کروں۔ پوری بات سننے کے بعد وہ غمزدہ نظر آنے لگا۔ میں نے اشتیاق احمد کو یہ نہیں بتایا کہ محمد فاضل کے نام سے اس کے پاس کام کرنے والا در حقیقت جاوید عرف جیدہ تھا۔ میں نے دانے سے یہ بات چھپائی۔ اشتیاق احمد نے کہا، میں نے محمد فاضل کا گھر تو نہیں دیکھا، لیکن یہ بات مجھے معلوم ہے کہ وہ منظور کالونی میں رہتا ہے۔ ٹھہریے، میں امجد علی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ فاضل امجد علی کے توسط سے ہی یہاں نوکری پر لگا تھا۔ پھر اشتیاق احمد نے دوسرے کمرے میں امجد علی کو بلا لیا، مختصراً اسے فاضل کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا اور کہا، تم ملک صدر حیات کو فاضل کے گھر پہنچاؤ۔ بعد میں پتہ چلا کہ امجد علی جاوید کا گہرا دوست تھا اور اس کے راز سے بھی واقف تھا۔ وہ جیدے سے فاضل کیوں اور کن حالات میں بنا، یعنی درینہ کا سارا معاملہ اس کے علم میں تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ امجد علی صورتحال کی حقیقت سے واقف تھا، اب میرے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ دفتر سے باہر نکلنے کے بعد میں نے اسے کہا، میاں امجد علی، اب تم ہمیں فوراً منظور کالونی لے چلو۔ میں آپ کو اپنے گھر ڈگ روڈ لے کر چلوں گا جناب۔ وہ کیوں بھائی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تو جیدے کی بیوی زرینہ سے ملنے آئے ہیں جو منظور کالونی میں رہتی ہے۔ واضح رہے کہ تھوڑی دیر پہلے امجد علی نے مجھے جیدے اور زرینہ کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جیدے نے کراچی پہنچتے ہی زرینہ سے نکاح کیا اور اب ان کا 2 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام عاطف تھا۔ امجد علی نے کہا، بے شک جیدہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ منظور کالونی میں ہی رہتا ہے، لیکن میاں جنو روانہ ہوتے وقت وہ زرینہ اور عاطف کو عارضی طور پر میرے گھر چھوڑ گیا تھا تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ میرے گھر میں بیوی بچوں کے علاوہ میرے والدین بھی رہتے۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ جب زرینہ جیدے کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں سنے گی تو اس پر کیا گزرے گی۔ ہم نے مین روڈ سے ایک ٹیکسی پکڑی اور جیدے کی باتیں کرتے ہوئے کچھ ہی دیر بعد ڈگ روڈ امجد علی کے گھر پہنچ گئے۔ امجد علی نے دانش مندی کا یہ ثبوت دیا کہ اپنے گھر والوں کو جیدے اور زرینہ کے قصے سے بے خبر رکھا تاکہ انہیں کسی بھی قسم کا سبکی کا احساس نہ ہو۔ میں SI امجد علی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ اس نے گھر کے دروازے سے زرینہ کو اندر بلایا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ہماری خاطر تازہ کر چکا تھا۔ مولا ملک صاحب، یہ دو ناخبر آپ خود ہی زرینہ کو سنائیں، میرا تو حوصلہ نہیں ہو رہا۔ کچھ دیر بعد زرینہ اپنے 2 سالہ بچے عاطف کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ امجد علی ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مکمل سناٹا تھا۔ زرینہ ایک خوبصورت عورت تھی، اسے دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہوگی۔ وہ اپنی وضاحت اور ڈھیل ڈھول سے اسکول گرل دکھائی دیتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باری باری ہم سب کو دیکھتی رہی، پھر امجد علی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، امجد بھائی،
آپ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ امجد علی نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور بولا، زرینہ بی بی، ہم میاں چنوں سے آئے ہیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں وہاں کا تھانے دار ہوں۔ اور وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، پولیس میاں چنوں؟ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کا چہرہ خوف کی آماجگاہ بن گیا۔ وہ لرزیدہ لہجے میں کہنے لگی، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا، زرینہ بی بی، تمہارے شوہر جاوید عرف جیدے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ہائے، میں مر گئی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پھر بڑی جلدی سے سنبھل کر کہنے لگی کہ میں کسی جیدے کو نہیں جانتی، میرے شوہر کا نام تو محمد فاضل ہے۔ امجد علی نے کہا، زرینہ بھابھی، اب پردہ پوشی کا کوئی فائدہ نہیں، آپ لوگوں کا معاملہ کھل چکا ہے۔ جاوید کو کسی نے میاں چنوں ریلوے اسٹیشن کے قریب قتل کر دیا تھا، اس کی لاش کو دفن کیا جا چکا ہے اور ملک صاحب اسی سلسلے میں تفتیش کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ پھر میں نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب زرینہ کو یقین آ گیا کہ میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تو وہ باقاعدہ رونے لگی۔ میں نے امجد علی کو اشارہ کیا، وہ زرینہ کو اٹھا کر گھر کے اندرونی حصے میں لے گیا، جہاں عورتوں نے اسے سنبھال لیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ کچھ قابل ہو سکی کہ میں اس کا بیان لے سکوں، اور جب میں نے اس سے پوچھ تاچھ شروع کی تو اس کی حالت خاصی نازک ہو رہی تھی۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میرے شوہر کا قاتل کون ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو گرفتار کر لیا؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور اسے یقین دلایا کہ میں بہت جلد اس کے شوہر کے قاتل کو بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ پھر میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا کہ اس کام کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، اور روحان سے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، میں تم دونوں کی محبت، فرار اور شادی کے معاملات سے پوری طرح واقف ہو چکا ہوں، اس لیے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی اب کوشش نہ کرنا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، گزشتہ 3 سال سے تم نے اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ بالکل نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ میں ایسی کوئی غلطی کسی بھی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ یہی کہ تم نے 2-4 مرتبہ اپنی خیریت کا اسے پیغام بھیجا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، جیدے نے اپنے گھر والوں کو کوئی خط وغیرہ روانہ کیا تھا؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اگر میرے علم میں لائے بغیر اس نے ایسا کیا تھا تو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ شوہر کی موت کا سن کر اسے شدید جھٹکا لگا، لیکن اب وہ اس صدمے سے خاصی حد تک سنبھل چکی تھی۔ شاید اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے پوچھا، زرینہ بی بی، تمہارے خیال میں تمہارے شوہر کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں جی؟ اچھا یہ بتاؤ، یہاں کراچی میں جیدے کی روانگی سے کون کون واقف تھا؟ میں نے سوال کیا۔ امجد بھائی اور ان کے گھر والے، اس نے جواب دیا۔ واضح رہے کہ اس سوال و جواب کے وقت میرے اور زرینہ کے سوا کوئی بھی شخص کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے امجد علی سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں زرینہ سے تنہائی میں پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے قدرے سنجیدہ لہجے میں زرینہ سے پوچھا، یہ امجد علی کیسا شخص ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، دیکھو زرینہ بی بی، شک کرنا پولیس والوں کی گھٹی میں شامل ہوتا ہے، اور وقت پڑنے پر تو ہم اپنے باپ کو بھی شک کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا، ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ یا تو قاتل کراچی سے جیدے کے تحت ہی میاں چنوں پہنچا، یا پھر کسی شخص نے میاں چنوں میں قاتل کو اطلاع دے دی کہ جیدہ کس تاریخ اور کون سی گاڑی سے میاں چنوں پہنچنے والا ہے۔ ایسی اطلاع پہنچانے والا شخص وہی ہوگا جسے جیدے کی روانگی سے واقف ہو۔ وہ بولی، اگر آپ اس سلسلے میں امجد بھائی پر شک کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کے سوچنے کا انداز بہت غلط ہے۔ میں گزشتہ 3 سال سے امجد بھائی سے واقف ہوں۔ وہ جاوید کے انتہائی مخلص اور گہرے دوست ہیں۔ ہماری شادی بھی انہی کے توسط سے ہوئی۔ جاوید کو نوکری دلانے میں بھی وہی ہے، اور بھی بہت سے نازک موقعوں پر انہوں نے ہماری مدد کی۔ میں آنکھ بند کر کے امجد بھائی پر بھروسہ کر سکتی ہوں، اور ان کا اعتماد کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ میں اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں امجد بھائی کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ وہ ایک با کردار اور مخلص شخص ہیں۔ میں کسی بھی قیمت پر ان کو شکی نگر سے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر جیدے کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ قاتل جیدے کے سفر کے پروگرام سے واقف تھا، یا اسے کسی نے اس سے آگاہ کیا تھا۔ وہ تائیدی لہجے میں بولی، ہاں بظاہر تو ایسی ہی بات نظر آتی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے جیدے کی انبن ہو گئی ہو؟
وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، جاوید ایک صلح جو شخص تھا، وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتا، بلکہ جن سے جھگڑا ہوا ہو وہ ان سے بھی طلاق کلامی نہیں کرتا تھا، اور بعض اوقات تو اس کی یہ عادت میرے لیے شدید تکلیف کا باعث بھی بن جاتی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات منڈائے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہے، کوئی ایسی بات جو اس کے ہونٹوں تک آتے آتے ٹھہر گئی۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، زرینہ بی بی، تمہارے چہرے پر ناپسندگی کے تاثرات اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کی بیان کردہ عادت سے تمہاری کچھ تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ جناب؟ وہ بڑے ہی عام سے لہجے میں بولی، جانے والا تو چلا گیا، اب اس کی عادت کا ذکر کر کے کیا لینا دینا؟ میں نے کہا، بعض اوقات معمولی سی بات بھی بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ تم مقتول کی اس عادت سے متعلق کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ وہ بولی، جس پر اعتماد کر لیتے ہیں پھر اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا، ہاں اچھی بات تو ہے۔ وہ بڑی ہی بیداری سے بولی، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم جس پر اعتماد کریں وہ بعد میں ایک اچھا انسان بھی ثابت ہو؟ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ایک بہت بڑا انکشاف کرنے والی ہو۔ میں نے کہا، کیا تم نے جیسے کہ کسی دوست سے کوئی نقصان اٹھایا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں ہر قسم کے نقصان سے اب تک محفوظ نہیں ہوں۔ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن میں نے اس کا خود ہی بندوبست کر دیا۔ جاوید تو اس کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بہت اہم انکشاف کر رہی تھی۔ کیا وہ جادے کا ہی کوئی دوست تھا؟ جی ہاں، اس کا نام ہاشم خان ہے، زرینہ نے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حویظ ناچتے ہوئے صاف طور پر دیکھ لی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تعامل کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ہاشم خان ایک شخص سے جیدے کی دوستی ہو گئی۔ وہ لانڈی میں رہتا تھا اور اکثر و بیشتر ان کے گھر واقع منظور کالونی آتا رہتا۔ زرینہ نے محسوس کیا کہ ہاشم خان کی آنکھوں میں اس کے لیے میل ہی میل تھا۔ اس نے جیدے سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اسے یقین ہی نہیں آیا، بلکہ اس نے کہا کہ زرینہ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر ایک روز موقع پا کر ہاشم خان نے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ زرینہ نے پہلے تو سخت الفاظ میں اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کی بےہودگی حد سے بڑھ گئی تو اس نے ہاشم خان کے منہ پر باقاعدہ تھوک دیا اور پھر چیختے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو اپنی منحوس صورت لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ جوبن ہاشم خان نے کہا کہ اب میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، لیکن تم نے جو کچھ کیا ہے اسے بھی ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لوں گا چین سے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، زرینہ نے دھڑک کر پوچھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، وہ دھمکیاں میں لہجے میں بولا اور گھر سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جیدہ گھر آیا تو زرینہ نے اسے ہاشم خان کی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے سوچا ہاشم خان کے بارے میں وہ کوئی بات سنے گا ہی نہیں، تو خواہ خود کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زرینہ اس واقعے کی تفصیل بتا چکی تو میں نے پوچھا، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ جاوید کے میاں چنو جانے سے ایک ہفتہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، زرینہ نے بتایا۔ اس روز کے بعد سے واقعی ہاشم خان ہمارے گھر بھی نہیں آیا۔ کیا ہاشم خان کو معلوم تھا کہ جیدہ کس دن اور کس گاڑی سے میاں چنو جانے والا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے سوال کیا، زرینہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جیدہ لیبیا جانے کا بہانہ کر کے تمہارے ساتھ کراچی آ گیا تھا۔ تم نے بتایا ہے کہ اس دوران میں تم نے اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ میں جیدے کی پہلی بیوی زہرا فاطمہ اور اس کے والدین سے تصدیق کر چکا ہوں کہ اس نے ایک بار بھی گھر سے چلے آنے کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اسے اچانک بیٹھے بیٹھائے میاں چنو جانے کی کیا سوچی، اور وہ بھی تحائف سے بھرے ہوئے سوٹ کیس کے ساتھ؟ ان چیزوں کو دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زہرا اور بچوں سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ جاوید کئی دنوں سے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو یاد کر رہے تھے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان سے ملنے کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چاہے تو 2-4 دن کے لیے میاں چنو سے ہو کر آ جائے۔ اس نے ضد کی کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں، لیکن اس دوران میں تم اکیلے کیسے رہو گی؟ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، اور خاص طور پر ہاشم خان والے واقعے کے بعد سے تمہیں اور بھی زیادہ محتاط ہو گئی۔ میں نے جاوید سے کہا کہ وہ مجھے امجد بھائی کے گھر چھوڑ کر آ جائیں۔ اس طرح وہ مجھے اور میرے بیٹے عاطف کو یہاں چھوڑ کر میاں چنو چلا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اب مجھے اس کی موت کی ہی خبر سننے کو ملے گی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا کہ خدا کی رضا کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے زرینہ بی بی، تمہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے۔
وہ بولی کاش میں جاوید کو اکیلے جانے ہی نہ دیتی۔ میں نے پوچھا ذرا سوچ کر بتاؤ زرینہ، تمہارے اور جیدے کے گھر سے بھاگ آنے کے بارے میں امجد علی کے علاوہ اور کون کون جانتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید نے یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاشم خان اس راز سے واقف نہیں تھا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بولی میرا خیال ہے کہ ہاشم کو کچھ شک ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ جاوید نے اسے اس بارے میں تھوڑا بہت بتایا ہو، کیونکہ آخری ملاقات میں ہاشم خان نے کچھ ایسی تنزیہ باتیں بھی کی تھیں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے، میں نے کہا۔ میں سب سے پہلے ہاشم خان کو ہی چیک کروں گا، آپ کی اس کارروائی سے وہ میرا دشمن ہو جائے گا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، اور اب تو میرے سر پر جاوید کا سایہ بھی نہیں رہا۔ میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا کہ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پولیس کی پناہ میں ہو، تم اور تمہارے بچے کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تم یہاں سے میرے ساتھ ہی میاں چنو جاؤ گی، لیکن ضروری کارروائی کے بعد۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم ان کی فکر نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے تو وہ تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ میں نے تسلیہ میں انداز میں سے سمجھایا، میں تمہارے باپ مولوی قطب الدین کو تمام حالات سے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ اب یہاں تمہارا اتنے بڑے شہر میں تنہا رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں امجد بھائی کے گھر ان کے گھر والوں کے ساتھ رہ لوں گی۔ ایک بات تو تمہیں میرے ساتھ میاں چنو جانا ہی پڑے گا زرینہ بی بی، میں نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے تمہارے بارے میں کوئی موضوع فیصلہ کیا جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ ہاشم خان کہاں مل سکتا ہے؟ وہ لانڈی میں ہی کہیں رہتا ہے، وہ بولی۔ میں اس کے گھر کا ایڈریس نہیں جانتی۔ امجد علی کو اس کے گھر کا پتہ معلوم ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ آپ پوچھ کر دیکھ لیں، ممکن ہے کہ معلوم ہو۔ میں نے اس سلسلے میں امجد علی سے سوال کیا تو مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ امجد نے ہاشم خان کا پتہ بتانے کے بعد کہا کہ یہ شک مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے جیدے کو بارہا منع کیا کہ اسے دوستی نہ رکھے، لیکن جب وہ ہاشم کی حمایت کرنے لگا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہاشم خان میری نظر میں مشکوک ہو گیا۔ اس نے جس طرح اپنے دوست کی بیوی سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور زرینہ کی شدید توہینآمیز مزاحمت پر اس نے جس طرح زرینہ کو دھمکی دی، اس سے اس کی بدنیتی ظاہر ہوتی۔ ایسا شخص انتقام کے جذبات سے مغلوب بھی ہو سکتا تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جیدہ اس کی اصلیت کیوں نہیں سمجھ سکا۔ شاید دوستی کے رشتے نے اسے عقلوں سے اندھا کر دیا تھا۔ میں اسی وقت ASI صدیق جنجوعہ اور دوسرے ASI کے ساتھ لانڈی روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے متعلقہ تھانے میں اطلاع دی کہ میں وہاں کس قسم کی کارروائی کے لیے پہنچا تھا۔ پھر ہاشم کو ناپنے کے لیے اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ہاشم خان اپنی گرفتاری پر ہکا بکا رہ گیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہم نے اسے جیدے کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے تو وہ بڑی ہی لمبی چوڑی قسمیں کھانے لگا۔ میں نے اسے متعلقہ تھانے پہنچا کر تھانہ انچارج سے تعاون کی درخواست کی۔ میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھانہ انچارج نے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، ہم ابھی اسے ڈرائنگ روم کی سیر کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ہماری مہمان نوازی برداشت کرتا ہے۔ پھر اس نے ہاشم خان کو وہ جلاد صورت حوالداروں کے حوالے کر کے خصوصی ہدایت بھی دی۔ میں وہیں تھانے دار کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرائل روم سے ہاشم خان کی بلبلاہٹ سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر تک چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ کے بعد ایک حوالدار نے آ کر بتایا، جناب بندہ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، کہیں تو یہاں پر لے آؤں۔ میں نے کہا کہ اسے وہیں ٹرائل روم میں رہنے دو، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ پھر میں حوالدار کی معیت میں ہاشم خان کے پاس پہنچ گیا۔ آدھے پون گھنٹے میں اس نے ہاشم خان کا حلیائی تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور پھر بڑے خونخوار لہجے میں پوچھا، تم نے جیدے یعنی محمد فاضل کو کیوں قتل کیا؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ بڑی ہی بے بسی سے بولا۔ آپ چاہیں تو وقوع کے روز میری کراچی میں موجودگی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ ہم تمہاری کراچی میں موجودگی کو بھی ضرور چیک کریں گے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ فی الحال تو یہ بتاؤ کہ تم کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتے ہو؟ میرے خیال میں آپ کو قاتل تک پہنچا سکتا ہوں۔ وہ بولا، قاتل کون؟ میرے اندازے کے مطابق جیدے کو زرینہ کے بھائی لیاقت نے قتل کیا ہوگا۔ وہ بڑی ہی رونی صورت بنا کر بولا۔ دائیں بائیں کی مت پھینکو، میں نے اسے ڈانٹا۔ تم لیاقت کا نام لے کر اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، مجھے 90% لیاقت پر ہی شک ہے، اور اس شک کی وجہ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ ابھی بتاتا ہوں جناب، وہ بڑے ہی منت آمیز لہجے میں گیا۔ دراصل میں نے خود لیاقت کو یہ اطلاع دی تھی کہ
फला तारीख को किस शख्स से जीता, मियाँ चन्नू पहुँचने वाला है। मैंने पूछा क्या तुम्हारा लियाकत से रब्ता रहता था? नहीं जनाब, मैंने पहली मरतबा ही से ख़त लिखा था। इसका एड्रेस तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं जैद और जरीना के सारे मामले से वाकिफ़ हूँ। उसने बताया। जैद ही की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि जरीना का बड़ा भाई खानेवाल की एक ज़री आलात बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। तुम तो खुद को जैद का दोस्त कहते थे। मैंने तंदिया लहजे में कहा, तुमने अपने ही हाथों से दोस्त की मौत का इंतज़ाम क्यों किया? वो खामोश रहा। मैंने उसकी पिंडली पर एक ठुड्डा रसीद करते हुए कहा, तुम ज़ुबान ना भी खोलो तो मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। जरीना ने मुझे तुम्हारे करतूत से आगाह कर दिया है। हाशिम खान, तुम दोस्ती के नाम पर एक धब्बा हो। याद रखो, अगर तुम्हारी फराहम करदा मालूमात दुरुस्त ना हुई तो मैं तुम्हारी काल खींच लूँगा। उन्हें अहमद आमेज अंदाज में ज़मीन को घूरने लगा। मैं से चौके कमरे में आया। हाशिम ने वकूए के रोज़ कराची में अपनी मौजूदगी का जो सबूत पेश किया, मैंने अगले 1 घंटे के अंदर ऐसे चौके ताउन तो उसे चेक किया। हाशिम ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। वकूए के वक्त वो कराची में ही मौजूद था। अब इस बात को चेक करना बाकी था कि इसका भेजा हुआ ख़त लियाकत को मिला था या नहीं। अगर मिला था तो आया उसी ने जैद को कत्ल किया था या कातिल कोई और शख्स था। मैंने थाने इंचार्ज से जब तक मैं खानेगार पहुँच कर हाशिम के बयान की तस्दीक ना कर लूँ, वो हाशिम को ज़ेर हिरासत ही रखे। उसने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अगले रोज़ मैंने एएसआई सिद्दीक जंजुआ और जरीना के साथ मियाँ चन्नू आने के लिए ट्रेन में सवार हो गया। मियाँ चन्नू पहुँचकर मैंने जरीना और उसके बेटे सिद्दीक जंजुआ को घर भेज दिया। मैं पहले जैद के कातिल को गिरफ्तार करना चाहता था, फिर जरीना के बारे में कोई फैसला करना चाहता था। जिस कारखाने में लियाकत काम करता वो खानेवाल का एक मारूफ ज़री आलात बनाने वाला कारखाना था। पीर का दिन था। वो मैं लियाकत को गिरफ्तार करने के वक्त वहाँ पहुँचा। मैंने कारखाने के दफ्तर में जनरल मैनेजर से बात की और उसे अपनी आमद के बारे में बताया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि लियाकत इस किस्म की वारदात में मुलव्विस हो सकता है। मैंने जनरल मैनेजर से कहा कि वो लियाकत को दफ्तर में बुला ले। थोड़ी देर के बाद लियाकत वहाँ मौजूद था। हम उस वक्त सादा लिबास में थे, इसलिए लियाकत हमें देखकर चौंका नहीं। हम थे मुराद मैं और सिद्दीक जंजुआ। मैंने इस पूरे केस में सिद्दीक जंजुआ और कदम कदम पर साथ रहे थे। मैं जब से थाने में आया तो वो साय की तरह मेरे साथ चुपका रहता। लियाकत की उम्र लगभग 25 साल थी। वो सेहतमंद जिस्म का मालिक एक कबूल सूरत मर्द था। उसके चेहरे के अज़लात से अंदाज़ा होता था कि वो खासा गुस्सावर है। लियाकत ने जनरल मैनेजर को मुखातिब करते हुए सवाल किया, बाबू जी, आपने मुझे किसने बुलाया? जनरल मैनेजर ने कहा, मैंने नहीं बल्कि इन साहिबान ने तुम्हें बुलाया। अपनी बात ख़त्म करके मैनेजर ने हमारी जानिब इशारा किया। लियाकत ने हैरत से हमारी तरफ देखा, फिर उलझे हुए लहजे में बोला, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन हैं आप लोग? मैंने कहा, अपने बारे में तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। वो मज़ीद उलझ गया। मैं लियाकत हूँ। ये तो हम भी जानते हैं। मैंने नक़स अंदाज में कहा कि तुम लियाकत हो। मियाँ चन्नू के इलाके हुसैनाबाद में तुम्हारा घर है। तुम हफ्तावार छुट्टी गुजारने घर जाते हो, बाकी 6 दिन कारखाने में ही रहते हो, और तुम्हारे बाप का नाम मौलवी कुतुबुद्दीन है। क्या इनमें से कोई गलत बात है? वो आँखें फैलाकर हमारी तरफ देख रहा था। हैरत भरे लहजे में बोला, कमाल है, आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं, जबकि मैं तो आज पहली मरतबा आप लोगों से मिल रहा हूँ। मैंने अचानक पूछा, 7 जनवरी की रात 9 और 10 बजे के दरमियान कहाँ थे तुम? उसके चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया। इसके साथ ही मुझे इसकी आंखों में खौफ की परछाएं नजर आईं। 7 जनवरी के जिक्र पर वो हरासा दिखाई देने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए रोबदार लहजे में सवाल किया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो रुक कर बोला, 7 जनवरी? कौन सा 7 जनवरी का दिन? मैंने कहा, जुमेरात। उसने मकाना अंदाज में मेरे सवाल को दोहराया, फिर बोला, जुमेरात को तुम्हें कारखाने में ही होता हूँ। मैं किसी आम जुमेरात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बदतूर उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा, मैं 7 जनवरी वाली जुमेरात का जिक्र कर रहा हूँ। ये दिन भी मैं कारखाने में ही था। अच्छी तरह सोच लो कि बयान बदलना है तो अभी बदल लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। मैंने कहा, थाने में हम लात जूते से कम बात नहीं करते। थाने? उसकी आवाज़ कपकपा गई। क्या आपका ताल्लुक पुलिस से? मैंने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं मियाँ चन्नू के एक थाने का इंचार्ज हूँ। जैद के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ और तुम जैद को जानते हो। वो वाज़ेह तौर पर काँपने लगा। एसआई ने कहा, मलिक साहब, यह खासा कच्चा मुजरिम लगता है। मेरा ख्याल है कि इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वो घिघियाया, मैं किसी जद्दे को नहीं जानता। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने कहा, कम अज़ कम 1 दर्जन अफराद इस बात की गवाही देंगे कि तुम जैद को खूब अच्छी तरह जानते हो। वो तुम्हारा दोस्त था, माल मवेशी की खरीदो फरोख्त करता
اور وہ تمہاری بہن سے شادی کا بھی خواہ تھا، وہی بہن جو بعد میں گھر سے بھاگ گئی۔ ایک لمحے کے بعد میں نے کہا کہ فکر نہیں کرو، میں نے تمہاری بھگوڑی بہن کو بھی تلاش کر لیا ہے۔ اس وقت وہ میاں چنو میں میرے تحویل میں ہے۔ میں نے اسے کراچی سے برآمد کیا ہے، وہی شہر کراچی جہاں کے ایک باسی نے تمہیں خط کے ذریعے اطلاع دی تھی کہ 7 جنوری کی رات لگ بھگ 9 بجے جیدہ میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر اترے گا۔ لیاقت نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ پتہ نہیں آپ کیا بول رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ معاف تو ہم نہیں کر سکتے لیاقت، میں نے گھمنڈ لہجے میں کہا۔ تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ حقیقت اگلوانے کے لیے ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے ہر بات سے اپنی لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ میں نے کپڑے کا ایک تھیلا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جانتے ہو کیا ہے اس کے اندر؟ وہ سہمے ہوئے نظروں سے اس تھیلے کو دیکھنے لگا جیسے اس کے اندر ناک چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا، اس کے اندر تمہارے جرم کا بہت بڑا ثبوت موجود ہے۔ پھر میں نے تھیلے کا منہ کھول کر آلائے قتل اس کے سامنے کر دیا۔ وہ خنجر کو دیکھتے ہی اس طرح جھومنے لگا جیسے اسے چکر آ رہے ہوں۔ میں نے کڑکدار آواز میں کہا، ہم ابھی تمہاری انگلیوں کی نشانات حاصل کریں گے، پھر خنجر کے دستے پر پائے جانے والے نشانات سے ان کا موازنہ کریں گے۔ تم کسی بھی راستے سے بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ فنگر پرنٹ والی بات میں نے محض اسے ڈرانے کے لیے کہی تھی، حالانکہ اس زمانے میں عدالت ایسے کسی ثبوت کو اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ میرا یہ حربہ کارگر ثابت ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ اس موقع پر میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا کہ جیدہ کا قاتل یہی شخص ہے۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے جس رویے اور رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا وہ اس کے مجرم ہونے کا کھلا ثبوت تھا، لیکن میں اس کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا۔ جب کافی دیر تک اس کا رونا دھونا بند نہیں ہوا تو میں نے سخت لہجے میں کہا کہ کیا تم زنانیوں کی طرح ٹسوئے پارے ہو؟ جوان مرد ہو، تمہیں ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ روتے ہوئے بولا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں زیادہ دن آزاد نہیں پھر سکوں گا، پولیس مجھے گرفتار کر لے گی۔ لیاقت کی زبان سے ادا ہونے والی یہ الفاظ میرے لیے کافی تھے۔ اگر لیاقت اس مرحلے پر کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو بھی ہم اسے گرفتار کر کے تھانے لے آتے اور بآسانی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی کر لیتے۔ وہ لیاقت کا پہلا جرم تھا، شاید اسی لیے اپنے حساب پر وہ کنٹرول نہیں رکھ سکا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جیدہ کے خون کے ہاتھ میں رنگنے کے بعد ہم وقت اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا۔ بعد ازاں لیاقت نے مجھے جو طویل بیان دیا اس سے میرے اندازوں کی تصدیق ہوئی۔ لیاقت نے بتایا کہ زرینہ کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد وہ بڑی کرب سے گزرا۔ وہ کئی روز تک اسے تلاش کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کا دوست ہی اس کی بہن کو لے اڑا ہوگا۔ پھر 3 سال کے بعد جب کارخانے کے پتے پر اسے ہاشم کا خط ملا تو برسوں کی دبی ہوئی راکھ، دبی ہوئی چنگاری نے اچانک شعلے کا روپ ڈھال لیا۔ ہاشم خان نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر اسے خط میں لکھا تھا کہ جیدہ نے اس کی بہن کو اپنے گھر سے بھگایا، پھر کراچی لا کر اسے ایک طوائف کے ہاتھوں بیچ دیا۔ بعد میں زرینہ کوٹے سے فرار ہونے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی ہاشم نے لیاقت کو اطلاع دی کہ جیدہ کس تاریخ کو کس گاڑی میں میاں چنو پہنچنے والا ہے۔ پہلے تو لیاقت نے اس پر خط کا یقین ہی نہیں کیا، پھر اس کے ذہن نے مشورہ دیا کہ آزمائش میں کیا عرض ہے۔ اس نے کہیں سے خنجر حاصل کیا اور 7 جنوری کی شام ہی میاں چنو ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ پھر جب اس نے ٹرین میں سے جیدہ کو برآمد ہوتے دیکھا تو خط کے دیگر منظر ذات پر بھی اسے یقین آ گیا، یعنی زرینہ کو کسی طوائف کے ہاتھوں فروخت کرنا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں اس کا جان سے جانا۔ اسی وقت لیاقت نے فیصلہ کر لیا کہ ان تمام تکلیف دہ واقعات کے محرک یعنی جیدہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ان کا آمنا سامنا ہوا تو لیاقت نے جیدہ کو دیکھتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو لیبیا چلے گئے تھے۔ میں وہیں سے آ رہا ہوں، جیدہ نے بھی بات بناتے ہوئے کہا۔ پہلے جہاز کے ذریعے کراچی پہنچا ہوں، پھر ٹرین پر سوار ہو کر یہاں آیا ہوں۔ لیاقت اس کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے باتوں میں لگا کر پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کے قدرے ویران حصے میں لے آیا۔ جیدہ نے پوچھا کہ وہ اس طرف کیوں جا رہا ہے۔ لیاقت نے کوئی بہانہ بنا کر اسے مطمئن کیا۔ پھر وہ دونوں باتوں میں اس قدر مہوی ہو کے جیدہ کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کب ویران جھاڑیوں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد کی کہانی بہت ہی سادہ ہے۔ جھاڑیوں میں پہنچ کر لیاقت نے اپنے لباس میں سے پوشیدہ خنجر نکال لیا اور اس سے پہلے کہ جیدہ اس کے ارادے کو پھانپ سکتا، لیاقت نے تیز دھار خنجر اس کی پسلیوں میں پیوست کر دیا۔ خنجر کی نوک نے جسم میں داخل ہو کر جیدہ کے دل کو پھاڑ ڈالا۔ تھوڑی دیر میں وہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بعد ازاں اس قتل کو ہاتھ سے رنگ دینے کے لیے لیاقت نے جیدہ کی لاش کو ریلوے لائن پر ڈال دیا۔
لیاقت اپنے جرم کا اقبال کر چکا تھا۔ میں نے چالان تیار کر کے کیس کو عدالت کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد زرینہ کو میں نے مولوی قطب الدین کے حوالے کیا۔ وہ اپنی بیٹی کو بخوشی گھر پہ رکھنے پر تیار ہو گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس سارے کیس میں قصوروار کون تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ اگر زہرہ فاطمہ جیدے کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی تو ممکن ہے وہ زرینہ کو بھگانے کی کوشش نہ کرتا۔ پھر یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر مولوی قطب الدین جیدے کا رشتہ قبول کر لیتا تو زرینہ کو گھر سے بھاگنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ اس کیس کا اہم کردار ہاشم خان بھی ہے۔ اگر وہ لیاقت کو خط نہ لکھتا تو لیاقت کے جذبات میں طوفان پیدا نہ ہوتا اور وہ جیدے کو ختم کرنے کا ارادہ نہ کرتا۔ بعض اوقات مجھے اس کیس کے تمام کردار ہی قصوروار نظر آنے لگتے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا تھوڑا قصور تو سبھی کا تھا۔ جھوٹی غیرت کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو کھوکھلی قدریں پروان چڑھ رہی ہیں وہ ایک دن ہمیں تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔